نے کسی اور کا قتل کیا ہے تو اس کو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا، جس کو ہم قصاص کہتے ہیں وہ لیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کا گھر ڈاکہ زنی کی ہے یا زناکاری کی ہے یا پھر فتنہ و فساد بغاوت کی ہے تو ان لوگوں کے لیے قتل کرنے کی اجازت عمومی طور پر ملے گی، مگر کسی اور آدمی کو ناحق کے قتل کرنا یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، اور جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس کو حرام قرار دیا گیا کہ یہ حرام مطلقاً حرام قرار دیا گیا کہ کسی کو قتل کیا جائے۔ قتل کرنا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اگر کسی نے جانتے بوجھتے کسی ایک مومن کا قتل کیا، جانتے بوجھتے، خالدین فیہا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، عذابًا مُہِینًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اہانت آمیز عذاب سے عذاب مسلط فرمائے گا۔ اب اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل کرنا، کوئی معمولی وجوہات کی وجہ سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبائر گناہ میں سے ہے۔ کبائر گناہ یعنی کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ کہلائے جاتے ہیں، اس میں سے قرار دیا گیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل نہ کرے۔ اگر کوئی ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرے گا تو ایک حدیث پاک میں یہاں تک بھی ہے، ایک تو اس کو قتل کیا جائے گا، پہلا گناہ، یا پھر اس سے قصاص لیا جائے گا۔ دوسری چیز، اصل چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کے گناہ جو ہے نیکو قاتل کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی اس کے نیکیاں اس کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، اس کے بدی اور برائی اس کو ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے کہ معمولی وجوہات کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی معمولی وجوہات، ایک تو مسئلہ یہ ہوا، ہمارے کیا کہنا چاہیے، کل یا پرسوں کے اخبار میں، حالانکہ غیر میں ہوا ہے مگر مسلمانوں میں بھی رہنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کہ چکن کی پلیٹ میں چکن پراپر دعوت میں سرو نہیں کیا گیا تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا قتل کر دیا۔ یہ بات کوئی غیر کی ہے بول کر ہم پلہ نہیں جھاڑ سکتے، یقیناً یہ غیروں میں بھی ہے، یہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ معمولی 5 روپے کی بات پر، 10 روپے کی بات پر ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، نہیں، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک کہ آیا کہ شب برات کے بارے میں بھی آیا، شب قدر کے بارے میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اتنے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اتنے گناہوں کو معاف فرماتا ہے کہ جتنی عام دنوں میں مغفرت نہیں ہوتی، ان سارے سال بھر کی مغفرت کو جمع کر لیا جائے تو ایک شب قدر اور شب برات میں مغفرت فرماتا ہے اللہ۔ مگر اس کے باوجود بھی کئی اور لوگوں کے ساتھ، شرابی ہے، زانی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، شرک کرنے والا ہے، ان کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ قتل کرنے والا۔ اب قتل کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کا کرے، مسلمان کا کافر کرے، کافر کو مسلمان نہیں فرمایا۔ آگے آئے گا من قتل نفسا، جس نے ایک جان کو، اب وہ جان مسلمان کی بھی ہو سکتی، کافر کی بھی ہو سکتی، کسی کی بھی ہو سکتی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی نے ایک کی جان بچائی ہے تو گویا اس نے سارے لوگوں کی جانوں کو بچایا ہے اور محفوظ کیا ہے۔ یہ ایک اسلام کا معیار ہے، اسلام نے یہ جو خوبی عطا فرمائی ہے، اسلام نے یہ جو بات کہی ہے، یہ دوسرے مذاہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اب جب بات آئی ہے قتل کی تو پھر اس کی ایک ہسٹری ہوگی، کہیں نہ کہیں سے تو اس کا آغاز ہوا ہوگا، کہیں تو پہلا قتل ہوا ہوگا، کہیں تو پہلا مرڈر ہوا ہوگا، جہاں سے لوگوں نے سیکھا ہے، انسان سیکھتا ہے۔ تو اب اس مقام پر بنو اسرائیل کو، بات چل رہی ہے بنو اسرائیل ہی کی، بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو ترغیب دلائی جا رہی اسلام کی طرف، ان کو برائی سے روکا جا رہا ہے، روکتے روکتے یہاں پر ان کو وہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے جب پہلا قتل ہوا تھا۔ پہلا قتل کس کا؟ قابیل، حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے۔ یہاں قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہ قابیل کا ذکر ہے نہ حابیل کا ذکر ہے، دونوں کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ احادیث میں تفاصیل ملے گی، ان کے 2 بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہوا، کس بات کے لیے ہوا یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، کس بات کے لیے جھگڑا ہوا۔ احادیث میں کچھ ملتا ہے مگر زیادہ تر جو ہے اسرائیلی روایات اور تفسیری روایات سے ملتا ہے، زیادہ تر حصہ ہمیں تفاسیر کا، اور اگر ہم مفسرین کے پاس چلے جائیں تو ان کے پاس بھی ملے گا، مگر وہی ہے کہ بھئی کوئی احادیث کی تاریخی حوالے جات یا قصص الانبیاء کی کتب سے بات ملے گی۔ تو 2 بھائیوں کی لڑائی ہوئی، کس وجہ سے ہوئی اس کا تفصیلات میں بتاؤں گا، مگر وہ قرآن اور حدیث میں راست طور پر نہیں ملتا ہے۔
اس میں ہوا یہ کہ ایک بیٹے نے، یعنی جس کا نام تھا قابیل، اس نے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب پہلا دنیا کا قتل ہوا، کیسے ہوا، کس طرح کیا گیا، پھر اس کے بعد تدفین کا مرحلہ ہوا، وہ کیسے ہوا، اس کی تفصیلات اس رکوع میں بیان کی گئی، آدھے رکوع میں، اور آدھا رکوع پھر اس کی اہمیت بنو اسرائیل کو بتائی گئی کہ بھئی انسان کو قتل کرنا کیا ہے، اور فتنہ و فساد پھیلانا کیا ہے، لوگوں کو زندگی بخشنا کس طرح ہے، اس کا ذکر اس آج کے ہمارے سورے کا، آج کے کیے جانے والے رکوع کا تفصیلی طور پر یہی ملے گا، تفصیلی طور پر یہی ملے گا کہ اس میں اللہ عز و جل نے جو ہمیں بیان کیا ہے کہ یہ سورہ انبیاء، سورہ مائدہ میں جو مکمل واقعہ بیان ہوا ہے اس کا ذکر اس آج کے ہمارے درس میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل اس سورے میں ابتدا میں فرما رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے حبیب پاک آپ تلاوت فرمائیے۔ تلاوت کرنا پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ تلاوت عمومی طور پر ہمارے پاس ہم قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ خاص رکھتے ہیں، ورنہ تلا یتلو جو کہا جاتا ہے نا، کوئی چیز کو پیچھے چھوڑنا، کسی چیز کو پیچھے چھوڑ دینے کو تلاوت کہا جاتا ہے، تلا یتلو۔ چونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک قرآن کا حرف جب ہم پڑھ لیتے ہیں وہ پیچھے چھوٹ جاتا ہے، ہم دوسرے لفظ کی طرف چلے جاتے ہیں، اس لیے اس کو تلا یتلو تلاوتن کہا جاتا ہے، تلاوت کا یہ معنی ہے۔ تو اب آئیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے حبیب پاک آپ تلاوت فرمائیے ان پر، یعنی یہ کہ بھئی بنو اسرائیل کو پڑھ کر سنائیے، یا نہیں تو پھر یہ معاملہ ملے گا کہ بھئی آپ کی جو امت کے لوگ ہیں ان کو پڑھ کر کے سنائیے۔ کیا نبأ ابنی آدم بالحق، حضرت آدم کے بیٹوں میں کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے یہ کہنے لگے نہیں، یہ عام حضرت آدم کے کوئی اور بیٹوں کی بات، اولاد آدم کی بات ہو رہی ہے، چونکہ بنو اسرائیل کی بات چل رہی ہے تو بنو اسرائیل میں کوئی واقعہ اس کا ہو۔ یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جانور کو، کسی انسان کو دفن کرنے کا پہلا مرحلہ تھا، تو پہلا مرحلہ اس آیت کریمہ میں، اس سورے میں پتہ چل رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات جو ہے بنو اسرائیل کی ہے یا پھر حضرت آدم کی نہیں ہے، یہ بات کہنا غلط ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے حبیب پاک آپ ان کو پڑھ کر سنائیے یعنی بیان کیجئے، نبأ ابنی آدم بالحق، نبأ ان کہتے ہیں واقعے کو، جو کسی سے پوشیدہ چیز ہو اس کو نبأ کہا جاتا ہے، کوئی ایسی خبر جو پوشیدہ ہو، اسی سے نبی بنا ہے، نبوت اسی سے بنی ہے۔ نبی کو نبی کہا ہی اسی لیے جاتا ہے وہ غیب کی خبر سناتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، بولنا خود جہالت ہے۔ نبأ لفظ جو کہا جاتا ہے وہ غیب کی خبر سنانے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ عام خبر سنانے والے کئی ہے بھئی، عام خبر سنانے والے دوپہر میں یہ کھاؤ، شام میں وہ پیو، یہ خبر ہے، کوئی بھی سناتا ہے یہ تو خبر۔ نبی کون سی سناتا ہے بھئی؟ نبی کی خبر کیا ہوتی ہے؟ جنت ہے، جنت میں جاؤ گے، اس کو کیسے پتا چلا جنت کی؟ آپ کو پتا ہے کیا؟ آپ جنت دیکھے ہیں کیا؟ نہیں دیکھے۔ دوزخ میں جاؤ گے، دوزخ ایسی ہے، آپ دوزخ دیکھے ہیں کیا؟ نہیں دیکھے۔ یہ نبی دیکھے ہوئے ہیں، نبی کو اس کی خبر ہے۔ فرشتوں پر ایمان لاؤ، فرشتے ہیں، کس نے بتایا آپ کو؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، یہ تو نبی کی خبر ہے۔ تو نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبر دے، عام خبر دینے والے کو نبی نہیں کہا جاتا، مخبر ہوتا ہے وہ، کوئی بھی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ نبی کہتے ہی اس کو ہیں۔ حضرت آدم آئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر یہ گناہ ہوا، اس کا عذاب آیا، کس نے بتایا ہمیں؟ نبی نے ہی بتایا نا۔ اب یہ قرآن ہے بول کر کس نے بتایا؟ نبی نے ہی بتایا۔ یہ حدیث ہے، کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ ہم سے تو یہ غیب ہے، ہم سے تو یہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ کس کو پتا ہے؟ آپ کو پتا نا، مجھے پتا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، تب پتا چل رہا ہے۔ تو نبأن کہتے ہیں ایسی خبر جو پوشیدہ ہو۔ عام خبر کو پھر خبر کہا جاتا ہے، اردو میں خبر ہی کہا جاتا ہے۔ خبر جو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ خے کی خبر ہے، قاف کی خبر نہیں۔ قاف کی خبر تو گریف کو کہیں گے ہم، خے کی خبر ہے یہ۔ خبر جو کہی جاتی ہے، جو اخبار ہے، اردو عربی لفظ ہے یہ، خبر سے اخبار بنا ہے، یعنی خبر دینے والا اخبار۔ تو معزز سامعین کرام، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ آپ تلاوت کیجئے، بیان کیجئے ان پر نبأ ابنی، نبأن وہ واقعے کو، وہ بات کو جو چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، بنی آدم بالحق
آدم کے بیٹوں کی جو سچا قصہ، یہ جھوٹ ووٹ ادھر ادھر کی بات نہیں، یہ سنی ہوئی روایت نہیں، بلکہ سچا واقعہ جو حقیقت میں ہوا ہے اس کو سچائی کے ساتھ، حق بیانی کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ بیان فرمائیے۔ کیا ہوا؟ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قرب حاصل کیا ایک قربانی کے ذریعے سے۔ قربانی ابھی عربی لفظ ہے، قربانی بھی عربی لفظ ہے، یہ وہ قربانی ہے جو جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ وہ ہم جو کھاتے وہ خوبانی ہوتی ہے، قربانی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ یہ خوبانی کو بھی قربان کر کے اس کو بھی قربان کر چکے، تو وہ خوبانی ہوتی ہے، خے کے ساتھ ہے وہ، یہ قربانی ہے، قربان ہونا، قربانی یہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک شاعر ہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، دعا کو دغا کر دیا والی بات ہے۔ دعا ہے، غین کے اوپر نقطہ لگا دو، آپ دغا بن گیا۔ ایک لفظ ہے محرم تھا، اس کو آپ نے نیچے نقطہ لگا دیا، مجرم بن گیا۔ تو اس طریقے کی ہے۔ تو قربان عربی لفظ کا لفظ ہے۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قرب یقرب تقریبا، کسی سے قریب ہونا، تقرب حاصل کرنا، کسی کے قرب میں جانے کو قربان جو ہوتے ہیں نا، وہ اسی لیے قربانی دی جاتی ہے۔ قربانی دے کر کے بندہ اللہ کے قرب میں جاتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا آسان ترین ذریعہ قربانی ہے، اسی لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اذ قربا، جب قرب حاصل کیا ان دونوں نے، قرباناً اپنی قربانی کو پیش کیا، جب انہوں نے پیش کیا، قرب یقرب تقریباً اپنی قربانی کو انہوں نے پیش کیا، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قربانی پیش کرے، کئی کی قربانی پیش کرے، کیا چیز کی تھی یہ ذکر نہیں ہے، کس لیے تھی یہ بھی ذکر نہیں، کیونکہ یہ ضروری چیز نہیں ہے، یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے قربانی پیش کی اور کس چیز کی پیش کی۔ تو میں اکثر کہتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ بھئی قرآن واقعات کی تفصیلات نہیں بیان کرتا، صرف واقعات بیان کر دیتا ہے، اس کا میسیج بیان کرتا ہے۔ ہم لوگ معافی چاہتا ہوں، ہم لوگوں کا، ہماری طبیعتیں کیا ہے معلوم ہے کہ واقعہ ہے، ارے اس کی تفصیلات میں جانا، یہ کیا تھا ہوگا، وہ کیا تھا ہوگا، یہ تفصیلات میں جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا مقصد وہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں واقعات کا مقصد وہ نہیں ہے۔ اسلام کوئی تکلفات کا مذہب نہیں ہے، اسلام میں تکلفات نہیں ہے، کوئی واقعات، اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے قرآن مجید۔ قرآن میں جو واقعات آتے ہیں، نحن نقص علیک من انباء القصص بما اوحینا الیک، کہ کیوں ہم بیان کرتے، نثبت الیک، کہ آپ کو ثابت قدم کرنے کے لیے، آپ کے قلب کو، وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، تاکہ آپ کا قلب مبارک جو ہے جم جائے، آپ کے دل کو سکون ملے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، ان کی قوم نے، پہلے والے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے، ان کی قوم نے یہ کیا تو یہ عذاب آیا، ہم ویسا نہیں کرنا۔ یہ نصیحت، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے واقعہ بیان ہوتا ہے۔ واقعہ قصہ گوئی یا قصہ بیانی مقصد نہیں ہے قرآن کا۔ بھائی کئی کو دونوں قربانی پیش کرے، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تفاصیل آپ کو ہرگز نہیں ملے گی۔ سورہ یوسف کا قصہ ملے لیں آپ، پورا سورہ یوسف پڑھ لیں، وہ خاتون کون تھی ان کا نام نہیں ہے، تفصیلات آپ کو نہیں ملی، کتنے سال جیل میں رہے، کتنے دن کنویں میں رہے، کتنے دن رہے، کتنے مہینے رہے، کیا عمر تھی، یہ پھر تفصیلات میں آگے آدمی جائے گا نا تو یہی تفصیلات کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تفصیلی آپ کو واقعات ہے، آپ کے گوشہ گزار کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ مقصد بتانے کا یہ ہے میرا کہ بھائی اصل مقصد قرآن کریم کے نزول کا عبرت اور نصیحت ہے اور موعظت ہے۔ قصے ٹھیک ہے آ جاتے ہیں، درمیان میں قصے بیان ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر وہ اصل مقصود نہیں ہوا کرتے۔ ہوا یہ تھا، روایات ہے، تفسیری روایات میں یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 20 مرتبہ حضرت حوا حاملہ ہوئی، 20 مرتبہ، ہر حمل میں ان کو ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتی تھی، ہر حمل میں ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی ہوتی، اور جو لڑکا لڑکی ایک پیر ہوتے، وہ پیر ایک دوسرے کے لیے حرام تھے۔ آج جو پیدا ہوا ہے ایک پیر، یعنی جو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے پیر ٹوئنس پیدا ہوئے ہیں، وہ ٹوئنس ایک دوسرے کے لیے حرام تھے۔ دوسرے دن والا جو ہے، دوسرے ٹائم والا جو پریگنینسی کا ڈیوریشن پیدا ہوا ہے پریگنینسی میں، اس کا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا، یہ ایک اصول تھا۔ اور پھر ہوا یہ کہ
قابیل نام کا، پہلے تو حابیل پیدا ہوا، پہلے حابیل ہوئے، تو حابیل کے ساتھ ایک اریوا نام کی لڑکی پیدا ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے۔ حابیل نیکوکار، بڑا ہی وجیح اور اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجیح اور جسم کا مضبوط بنایا تھا۔ ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، کالی پیلی تھی۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے، دیکھو عورت ایک ہی ہے، ماں ایک ہی ہے، ماں ایک ہی ہے، ایک بچہ اچھا پیدا ہوا، دوسری لڑکی جو ہوگی اب قابیل کے ساتھ وہ بہت خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے اللہ کی۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کسی کو زمین تو کسی کو آسمان نہیں ملتا والی بات ہے۔ آدمی یہ ذہن میں رکھ لے، جب آدمی کو یہ پتا چل جائے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے، جب اس چیز کا آدمی کو یقین ہو جائے، مضبوط مصمم ارادہ کر لے، سمجھ جائے، تو پھر آدمی کو کسی کے کھوئے جانے کا افسوس نہیں ہوتا، کسی کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے بندہ اس میں خوش ہو رہا کرتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پھر قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ پریگنینسی میں وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اب قابیل جو ہے یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی ہوئی ہے میں اس سے ہی نکاح کر لوں، حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدصورت ہے، اس کو اتنی خوبصورت کیسے ملے گی، مجھے کیوں بدصورت ملے؟ حسد، آغاز ہوا حسد کا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ روایت کہہ رہا ہوں میں اس کے بارے میں بھی میں خود کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ میں متفق نہیں ہوں اس روایت سے تفسیری، حالانکہ تفاسیر میں ملے گا آپ کو یہ روایت۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، دونوں کا امتحان یہ ہوگا، دونوں قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا نکاح قابیل کی بہن سے ہوگا، قابیل کے ساتھ جو خوبصورت لڑکی ہے نا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو میں جو مطلب اس بات سے، اس روایت سے اتفاق نہ کرنے کی، حالانکہ مفسرین نے لکھا ہے، کم علم ایک طالب علم مانا ذہن ہے، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جب شریعت میں یہ بات ہے کہ بھئی ان کی نکاح ان سے نہیں ہو سکتا، ان کا نکاح ان سے نہیں ہو سکتا، پھر حضرت آدم علیہ السلام یہ کیسے کہہ سکتے کہ بھئی ٹھیک ہے قربانی دو، جس کی قربانی قبولی انہیں کر لے؟ جو چیز شریعت میں جائز ہی نہ ہو تو حضرت آدم علیہ السلام نبی ہو کر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک سوچنے والی بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہو سکتا یہ بھی ممکن ہے کہ شریعت میں ناجائز ہے اور بیٹا نہیں مان رہا ہے، تو اس کو غیبی طور پر اللہ کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ بچہ سمجھ جائے، ایک نشانی عبرت آئے، تو ہو سکتا ہے اس کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہ حکم سے حضرت آدم نے کہا ہوگا، ممکن ہے یہ۔ مگر چونکہ میں عرض کر رہا ہوں قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اس لیے ہم ساری چیزوں کو باتیں ہی، تفاسیری بات ہی کہی جا سکتی ہے، یا اسرائیلی روایات ہی کہی جا سکتی ہے۔ کس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ قربانی دینا ہر شریعت میں رہا، حضرت آدم نے بھی قربانی دی، حضرت ابراہیم کے دور میں بھی آیا، ہر دور میں قربانی دی جاتی تھی۔ تو قربانی دینے کے بعد کیا کرتے، پہاڑوں پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ تو اور کیسا یہ امت پر کتنا اللہ کا رحم ہوا ہے، امت محمدیہ پر، ہم قربانی دے کر گوشت بھی کھا رہے ہیں، سرے پائے سب کھا رہے ہیں، کلیجی بوٹی کوئی چیز نہیں چھوڑ رہے ہم۔ وہاں گوشت ہی نہیں کھانا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں، بکرا ذبح کرنا، لے آ کے پہاڑ پہ رکھ دینا، آگ آئے اور آ کر اگر گوشت کھا لے تو مطلب قربانی قبول ہوئی، جس کو آگ نہیں کھائی ریجیکٹڈ۔ وہیں فیصلہ ہو جا رہا تھا، سب کے سامنے پتا چل جاتا کہ اس کے دل میں کیا کیا ہے، سب کو پتا کون کیا نیت سے دیا، کتنا کون۔ آج ہم بھائی نیکوکار بن کے پھرتے ہیں، میں بڑا نیکوکار ہوں، خوش فہمی میں رہتے ہم لوگ، خوش فہمی ہی ہے، خوش فہمی میں رہتے۔ وہ دور کیسا تھا؟ وہ خوش فہمی میں رکھنے والا دور نہیں تھا۔ آپ قربانی دیے، قربانی آ کے کھائی تو سب کو پتا چل گیا ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے۔ آج کا اسٹیٹس معلوم ہو جائے گا، ایکسپٹڈ، ریجیکٹڈ، کلیئر۔ اگر گناہ کرے تو چہرے پہ لکھ دیا جاتا یہ گناہ کرے، آج زناکاری ہوئی، آج کسی کا قتل کرے چہرہ کالا ہو گیا، کسی کی صورت بندر کی بنا دی گئی، کسی کی بدجنور کی بنا دی گئی، ایسے ان کے گھروں پہ لکھ دیا گیا کہ بھئی انہوں نے یہ گناہ کیا۔ پہلے معاملہ ایسا کلیئر ہوتا تھا، پہلے یہ معاملہ کلیئر ہوتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کے عذاب سے بچ جاتے ہوں تو بہت اچھا تھا ہوگا وہ،
مگر اس امت محمدیہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرما دی ہے، ان کے گناہوں کو پر پردہ ڈال دیا ہے حبیب پاک کے صدقے و طفیل، اس وجہ سے ہمیں نہیں پتا چلتا کون کیا گناہ کیا، کس کا کیا لیول ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کون کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ تو ہوا کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جو تفسیری روایت ہے انہوں نے کہا کہ قربانی دو، تو چونکہ حابیل جانور چراتے تھے تو انہوں نے بہترین دمبا، بہترین جانور لایا اور لا کر انہوں نے ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ دیا۔ اور قابیل جو ہے کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ بول رہے ہیں والد صاحب حضرت آدم کیا بول رہے ہیں بول کر سن رہا ہوں، ورنہ مجھے کرنا تو مجھے ہی ہے، کرنا تو جو کرنا ہے میں کروں گا، وہ بولتے رہتے اپنا کام ہے۔ اس نے کیا کیا، کھیتی باڑی کرتا تھا کہ سکی ہوئی بالی جو کہتے ہیں نا، جس میں گرین جو ہوتا ہے، اس کی جو ڈالی تھی وہ سکی ہوئی، وہ بھی اس میں کچھ دانے تھے تو جھٹک کے دانے بھی نکال کے سکی پھوکی لا کر کے پہاڑ پہ رکھ دیا۔ اب بول رہے ہیں آدم علیہ السلام سن لیں گے، چلو رکھ دیں گے، کرنا تو کس کو کرنا ہے، کرنا تو اپنے کو جو کرنا ہے وہی کریں گے۔ اس نے رکھا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ قابیل ابتدا سے حرام کاری کرنے کا ارادہ ہے، نمبر 1، نمبر 2 نبی سے پہلے والد کی بے ادبی ہے، والد کا کہا ہوا نہ ماننا ہے، تیسری چیز نبی کی بے ادبی ہے، ان کے کہی ہوئی بات کا مذاق اڑانا ہے، والد کا بھی مذاق ہے، نبی کی کہی ہوئی بات کا بھی مذاق ہے۔ پھر اس کے بعد جب قربانی دینے کا وقت ہے، خسیس نیت کے ساتھ چھنک کے گندا میلا کچھ ہم بھی ویسے ہی کرتے، کیا مسجد کو چندہ دینا ہے، پرانی پھٹی نوٹ نکال کے رکھتے، ارے مسجد کے آتے نہیں، جب موذن صاحب چندہ مانگنے صدر صاحب ان کو دے دیں گے پھٹی نوٹ، پرانی پھٹ گئی ادھر سے، کہیں بھی نہیں چل رہی، وہ کوئی دکان والا نہیں لے رہا، وہ نوٹ ہم مسجدوں کو دیتے۔ یہ معاملہ ہے ہمارا۔ کوئی آیا گھر پہ مانگنے کے لیے، اچھا کھانا اچھا اپن کھا لیں گے، ارے بھائی 3 دن سے فریج میں پڑا ہوا کھانا ہے وہ نکال کر دے دو، غریب آیا دیکھو، نہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، آپ جب بھی خیرات کرتی تو کیا کرتی کہ خیرات کے پیسے کو، سکے کو عطر لگا کر کے دیتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں عطر لگا کر کے دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے حبیب پاک سے سنا ہے کہ جب تم خیرات کرتے ہو، جب تم صدقہ دیتے ہو تو وہ کسی بندے کے، فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا سکے پر میں عطر لگا کر کے دوں تاکہ پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جائے، اس کے بعد فقیر کے ہاتھ میں جائے۔ ہمارا معاملہ آپ دیکھیں، پھٹی پرانی نوٹ پھٹ گئی، ٹھیک ہے، غریب آیا فقیر آیا تو یہ نوٹ دے دیں گے، سکہ نہیں چل رہے ہیں وہ فقیر کو، اب وہ تو لوگ بھی نہیں لے رہے ہیں آج کل۔ تو معزز سامعین کرام، تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں، خراب ہوئی اتنا استعمال کر لیتے ہیں، جب وہ پوری خراب ہو کے ٹوٹنے پھوٹنے بوسیدہ حالت میں آئی تب لے جا کر کے فقیر کو دے کر بڑا احسان جتاتے ہیں، بھائی یہ لو، یہ دے رہے ہیں، یہ دیے سو بہت، اگر نہیں لیا انہیں تو اس کو 4 گالیاں سنائیں گے، بھائی مستی آ گئی، بہت فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم اس کو کہاوت صلواتیں سنائیں گے، نہیں۔ ہم والد گرامی علیہ الرحمہ کو دیکھا کرتے کہ جب بھی کوئی اچھا پکوان ہوتا تو پہلے کھانے سے پہلے کہتے کہ میاں وہ فلاں جنوں کو یہ پہلے دے کے آؤ، بچپنے کی بات کہہ رہا ہوں، گرم گرم، بچے بات نہیں، اپنے کھانے سے پہلے وہ بھجایا کرتے تھے، بولتے پہلے ان کو کھلاؤ اس کے بعد اپن کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر برکتیں بھی دیا تھا۔ آج ہماری نیتیں خسیس ہو گئی ہے، بھائی اللہ تعالیٰ کیا گن گن کے دے رہا آپ کو؟ بھئی اللہ تعالیٰ بھی اگر جیسا آپ فقیر کو دے رہے ہیں، اگر اللہ بھی آپ کو ویسے ہی تول کر ناپ کر بچا کچا دینے لگے تو اللہ تو ویسا نہیں دے رہا ہے، اللہ تو اچھا دے رہا ہے۔ جو اللہ جب اچھا دیا ہے تو پھر اچھا دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کریں، ہر وقت خراب نہیں، ٹھیک ہے اگر استعمال میں نہیں ہے چیز دے رہے ہیں، اچھی چیز ہے وہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ اچھی چیز میں سے بھی دیا کریں۔ کھانا باسی بھی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، استعمال کے قابل ہے، دے رہے ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ پکا ہوا تازہ بھی دے دیں تھوڑا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، بنو آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ پوچھا اللہ تیرے کو کپڑے کی کیا حاجت ہے؟ فرمایا فلاں دن تیرے گھر پر ایک فقیر آیا تھا، اس نے کپڑا مانگا تھا، تو نے اس کو کپڑا نہیں دیا، اگر تو اس دن کپڑا دیا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا۔ فرمایا میں بھوکا تھا اے بنی آدم، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ پوچھا ہے باری تعالیٰ تجھے کھانے کی کیا حاجت؟ فرمایا کہ میں جس دن ایک بھوکا فقیر آیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو قابل نے بھی کیا کیا، پورا گندی سوکھی ہوئی، سوکھ گئی سو پوری ڈالی، اس میں بھی چھنک کر دانے نکال لے آ کر کے ایک ڈالی رکھ دیا۔ آگ آئی اور حابیل کا گوشت کھا لی،
ختم، فیصلہ ہو گیا کیا؟ فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الاخر، دوسرے والے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب کیا کرنا تھا؟ میں گناہ آپ کو گنا رہا ہوں قابل کے۔ پہلی چیز حرام کی ارادہ، دوسری چیز والد کی نافرمانی، تیسری چیز نبی کی نافرمانی، چوتھی چیز اللہ کی راہ میں خراب چیز کو پیش کرنا۔ اب پانچویں چیز کیا تھا؟ بھائی قسمت میں مقدر میں یہ ہوگا، قبول کر لینا نا؟ نہیں۔ قال لأقتلنک، وہ کہنے لگا میں ضرور بضرور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تجھے قتل کر دوں گا۔ گناہ کا ارادہ کرنا، اور یہ فیوچر کی بات کیا اس نے۔ دیکھیے گناہ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، آدمی ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور وقت ہے تو اس دوران جو ہے آدمی کو چاہیے کہ کسی نیکوکار کی صحبت میں چلا جائے۔ جب گناہ کا کوئی ارادہ ہو رہا ہے نا، آپ کی طبیعت میں گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو کسی نیکوکار کی صحبت میں چلا جائے۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ گناہ کا ارادہ مائنس ہو جاتا، نکل جاتا۔ اگر وہی راستے پہ آپ چلتے رہے، نہیں اب کوئی آپ سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھ رہی، سگریٹ نہیں پی رہے ہیں آپ، مگر آپ کا دل بول رہا، مگر آپ رک جا رہے ہیں، مگر کیا ہوتا بار بار اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو نہیں اللہ بھائی آج ایک دو کش آج میں بھی پی لیتا ہوں، وہ لے کے شروعات ہے۔ تو برا کام کا جب ارادہ ہونے لگے نا، تو پھر جو صحبت کی وجہ سے جو برائی کا ارادہ ہو رہا ہے، وہ صحبت کو چھوڑنا پڑے گا۔ نیکوکار کی صحبت میں آئے، تب وہ آپ کی جو ارادہ ہوگا نا، وہ ارادہ ختم ہوگا۔ اب یہ قابل ارادہ کیا بھی، مگر شیطان اس کو اپنی بات پر اڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کو بھائی شیطان کا کام پورا نہیں ہے، شیطان چابی دیتا، ہم اس پر عمل کرتے۔ اللہ نے دونوں چیزیں دی ہیں، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے دونوں چیزیں دی ہے، عقل بھی دیا ہے، ذہن بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے، یعنی نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر عقل اور دل اللہ نے جو دی ہے جس کی وجہ سے وہ برائی سے اچھائی کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ بھائی شیطان بھٹکایا، اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی شیطان بھٹکا دیا ہمیں، ہم شیطان کے بھٹکانے کی وجہ سے کر دیا۔ ٹھیک ہے شیطان بھٹکایا، اپنے مقصد مطلب کی بات پہ ہی شیطان آپ کو بھٹکاتا کیوں؟ شیطان یہ بھی تو بول کر بھٹکانی چاہیے بھائی ایک کام کرو، ایک کچرے کے ڈبے میں کچرا پڑا ہوا ہے وہ نکال کے کھاؤ، بول کے شیطان کبھی نہیں بھٹکاتا۔ شیطان کبھی یہ نہیں بھٹکاتا بھائی طہارت خانے میں اندر غلاظت پڑی ہوئی ہے کموٹ میں نکال کر کھاؤ، شیطان نہیں بھٹکاتا۔ کیوں؟ وہ آپ کو کنٹرول ہے وہاں پر، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا اچھی چیزیں کھانے کی کیا بری چیزیں نہیں کرتے آپ وہاں، وہ نہیں کرتے آپ۔ کیوں؟ تو مطلب یہ آپ کو اللہ نے سیلف کنٹرول بھی دیا ہے، شیطان پر قابو پانے کے ذرائع بھی دیے گئے ہیں، راستے بھی بتائے گئے، سکھائے گئے، مگر ہم وہ استعمال نہیں کرتے۔ وہ کہاں استعمال کرتے؟ جہاں برے راستے ہیں، جہاں پر کرنا ہے وہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں نہیں کرتے۔ تو اس نے قابل نے کہا لأقتلنک، میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل یعنی دوسرے نے کہنے لگا جس کو قتل کیا گیا، اس نے جبھی قتل نہیں کیا، بعد میں کیا۔ انما يتقبل اللہ، وہ کہنے لگا اللہ تعالی متقین پرہیزگار لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ نیکوکار ہوتا ہے، اب متقین کون ہے؟ جو برائی کا ارادہ نہ رکھے، نمبر ایک برے کام کا ارادہ نہ رکھے، وہ متقی ہے۔ انہیں حرام کاری کا ارادہ کر رہا تھا، زنا کرنے کا، اپنی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حابیل بتا رہے ہیں کہ متقین کون ہے؟ جو برائی کا ارادہ نہ رکھے۔ متقین کون ہے؟ جو والدین کی فرمانبرداری کرے۔ متقین کون ہے؟ اچھا یہ تو ظاہری متقین ہے، تقوی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری تقوی ہوتا ہے، ایک باطنی دل کا تقوی ہوتا۔ ظاہری تقوی کیا ہے؟ برائی سے بچے، برائی سے بچے، والدین کی فرمانبرداری کرے، اگر کوئی کام اپنی مرضی کے خلاف ہو جائے تو اس کو اللہ کی مرضی کہہ کر کے اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ متقین کا ظاہری تقوی ہے۔ دلوں کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور نبی کی تعظیم اور توقیر کرے، ان کا ادب بجا لائے، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے مجھے دونوں تقوی دیے، ظاہری تقوی بھی دیا جو برائی نہ سے بچائے مجھے، اور باطنی دل کا تقوی کیا کہ دل کا تقوی یہ کہ میں اپنے والد کی بھی تعظیم اور تکریم کرتا ہوں، ان کے حکم کو مانتا ہوں اور نبی کو بھی مانتا ہوں، یہ ہے دل کا تقوی۔ تو معزز سامعین کرام، تو دونوں بھائیوں میں ایک روایت یہ ہے کہ ان میں لڑائی ہوئی، دوسری روایت یہ ہے تفسیری روایت کہ وہ یہ کہ بھئی قربانی دینا ہر امت میں ضروری تھا، تو ان دونوں نے بھی حضرت ابراہیم آدم کے کہنے پر قربانی اللہ کے دربار میں پیش کی، تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے یہ بھی واقعہ بیک گراؤنڈ میں رہا ہوگا لڑکی کے حوالے سے،
بہن کے ساتھ نکاح کا، لڑکی کا عورت کے حوالے سے، مگر قرآن تو نہیں عرض کیا. تو قربانی ایک کی قبول ہوئی، جس کی قبول ہوئی اس کا نام تھا حابیل، جس کی رد ہو گئی اس کا نام تھا قابیل. یہاں سے دونوں میں ٹکراؤ شروع ہوا، دونوں میں دشمنی، عداوت کا آغاز ہوا. یہی وجہ بنی قتل کی. اور وجہ کیا تھی؟ بیس میں جا کر دیکھے تو حسد. آپ کہیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ ہے قتل انسانوں میں، ورنہ تو اوپر شیطان بھی کر آیا نافرمانی اللہ کی، جو نبی کی تعظیم سے انکار کیا، اللہ سجدے سے سجدہ تعظیمی سے انکار کیا، وہ تو اوپر کا گناہ ہے. انسانوں میں کہہ رہا ہوں پہلا جو گناہ ہوا وہ ہے قتل. اور وہ قتل کی وجہ کیا بنی؟ وہ قتل کی وجہ لڑکی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، دوسری چیز حسد. اصل چیز ہے حسد. اصل وجہ جو بنی ہے قتل کی وہ ہے حسد. تو معزز سامعین کرام، حسد بہت بری چیز ہے. حسد ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے اچھے سے اچھے اوسان قطع ہو جاتے ہیں. آدمی اچھائی کا راستہ چھوڑ کر برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے. کچھ وقت تو حسد کیا کرتا ہے، آدمی کو کافر تک بنا دیتا ہے. حسد کبھی کبھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. آپ بولیں گے حسد سے کافر کیسا ہوتا؟ حسد جس کو ہم جیلسی کہتے ہیں، انوی کہتے ہیں، کہ بھئی کیا کہ بھئی ان کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اسی کو حسد کہتے ہیں. فلاں کے پاس کوئی چیز ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، ان کے پاس وہ گاڑی ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تمنا کرنا، آرزو کرنا اچھی بات ہے، مگر وہ تمنا، وہ آرزو کے لیے غلط راستہ استعمال کرنا، یہ حسد ہے. اس کا برا چاہنا، یہ حسد ہے. اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد نہیں کرنا، یہ حسد ہے. مثال کے طور پر میرے پاس کار ہے، میرے پاس کار نہیں ہے، ان کے پاس ہے، ابو بکر میاں کے پاس کار ہے. اب میں ان سے حسد کر رہا ہوں کہ بھئی میرے پاس، میں حقدار تھا، انہوں نہیں ہے، ان کے پاس کیسا آ گئی، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، مجھے سب کچھ آتا ہے. یہ حسد ہے. اب پھر اس کے بعد حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میں کیا کروں گا، ان کے لیے برا سوچوں گا، اس لیے حسد گناہ ہے. ان کے لیے میں برا سوچوں گا، یا انہوں کوئی ضرورت کے وقت میرے پاس آئیں گے تو میں ان کی مدد کرنے سے منع کر دوں گا، یہ حسد ہے. یا پھر ان کا کوئی برا وقت آئے گا تو میں خوش ہوں گا، یہ حسد ہے. یا نہیں تو کفر کب ہو جائے گا حسد؟ حسد کفر جب ہوتا ہے جب آپ یہ سوچنے لگے بندہ کہ نعوذ باللہ اللہ نے، میں قابل تھا، مجھے نہ دے کر اللہ نے ان کو زیادہ دے کر کے نعوذ باللہ ناانصافی کی ہے، اور اللہ نے نعوذ باللہ انفیر رہا ہے، تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا. بنیاد ہے حسد، مگر لے جا رہی ہے کہاں تک؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، اے لوگو حسد سے بچتے رہو. فإن الحسد، بے شک حسد، تأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، جیسا لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسا حسد نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو حسد سے بچیں. حسد بنیاد بنی ہے قتل کی. پہلے چاہے لڑکی کا معاملہ ہو تو بھی حسد ہے، بھئی میرے ساتھ اس کو اتنی خوبصورت لڑکی مل رہی، مجھے کیوں نہیں مل رہی، یہ حسد ہے. نہیں، قربانی اس کی قبول ہوئی، میری نہیں ہوئی، یہ بھی حسد ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد دو صورتوں میں جائز ہے. حسد دو چیزوں میں جائز ہے. نمبر ایک، حافظ قرآن سے، جس کو اللہ نے قرآن کریم کا یاد دلایا ہے، وہ بھی کون؟ جو دن رات پڑھتا ہے. آپ اسے حسد کر سکتے ہیں، بھئی اللہ تعالیٰ جو اس کو اتنا اچھا دیا، اگر مجھے بھی اگر اللہ یہ توفیق دیتا تو میں بھی دن رات پڑھتا تھا. دوسرا شخص وہ جس کو اللہ نے مال کی دولت دی ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے، آپ اس سے حسد رکھ سکتے ہیں. انوی، جلسی، وہ بھی ایک پازیٹیو میننگ میں، نیکی کے کام میں، کہ بھئی اللہ نے اگر مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی جو ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کر سکتا. تو معزز سامعین کرام، حسد بہت بری بلا ہے جو نیکیوں کو مکمل طور پر تباہ و تاراج کر دیا کرتی ہے. لئن بسطت الیہ، اب حابیل کہہ رہے ہیں لئن بسطت الیہ یدک، اگر آپ اپنا ہاتھ دراز کرو گے، بساطا یبسطو، پھیلانا، بساط، اپنی بساط پھیلائے بولتے ہیں، بستر کو بھی بساط کہتے ہیں کیونکہ وہ پھیلایا ہوا رہتا ہے، بچھایا ہوا رہتا ہے. اپنی بساط چلو، اپنی چال چلو کہتے ہیں نا، بساط پھیلانے کو کہتے ہیں. لئن بسطت الیہ یدک، جب آپ، اگر آپ بھائی کو کہہ رہے ہیں، دیکھیے کیا انداز ہے، اگر آپ اپنا ہاتھ میری طرف دراز کرو گے، یعنی مجھے قتل کرو گے، لتقتلنی، تاکہ آپ مجھے قتل کر دو، ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک، ما انا، میں نہیں رہوں گا، بباسطی یدی الیک لاقتلک، کہ میں آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤں، میں نہیں بڑھاؤں گا، آپ مجھے قتل کرتے کر لیں.
مگر میں قتل آپ کا نہیں کروں گا. میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا مطلب قتل کے ارادے سے آگے نہیں بڑھوں گا. اگر آپ قتل کرنا چاہ رہے ہیں مجھے مگر میں آپ کو قتل نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اگر ڈیفنس کرتے ہوئے کسی سے مقابلہ کرتے ہوئے سامنے والے کی جان جائے تو اجازت ہے, آپ ڈیفنس اپنا کر سکتے ہیں, مگر یہ عام لوگوں کا ہے, یہ عزیمت نہیں, یہ ایک رخصت ہے, پرمیزبل ہے. مگر عزیمت کا درجہ, اونچا درجہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کر رہا بھی ہے تو آپ اس کو درگزر کر دینا, معاف کر دینا, یہ عزیمت کا درجہ ہے, یہ اونچا درجہ ہے. آپ اس سے بدلہ نہیں لیں, کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ اس کے لیے نظر انداز کر دیں, معاف کر دیں, یہ عزیمت کا درجہ ہے, یہ بلندی کا درجہ ہے, یہ بلند مقام ہے. حابیل قابل کو کہہ رہے ہیں اگر آپ مجھے قتل کرتے کر لیں مگر میں آپ کا قتل نہیں کروں گا, نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ, یہ تو حابیل کا معاملہ ہے. حابیل حالانکہ قابل سے فزیکلی مضبوط تھے. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے یہ جو واقعہ جو پیش آیا کہ منگل کا دن تھا, کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ منگل کا دن خون کا دن ہے کہلایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس لیے کہ قابیل نے پہلا قتل بھی منگل کو کیا تھا, اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ انہیں حیض بھی منگل کے دن ہوا تھا حدیث پاک کے روح سے مطابق. تو اس وجہ سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الدم فرمایا. اب کہاں ہوا یہ روایتوں میں بعض نے کہا کہ بصرہ میں ہوا, بعض نے کہا کہ غار حرا کے پچھلے مقام پر مکے میں ہوا اس کو, کیونکہ حضرت آدم اور حوا دونوں ملے تھے یہاں پر, زمین پر ہوا. مگر یہ بات طے ہے کہ یہ زمین پر ہوا ہے واقعہ, اور حضرت آدم علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے. حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تھے, آپ نہیں تھے, تب آپ کے ایبسنس میں, آپ کے غیاب میں, آپ کے نہ رہنے کے وقت یہ واقعہ پیش آیا. دونوں آ کر کے بتائے بھئی ایسا ایسا ان کی قربانی قبول ہوئی, ان کی نہیں ہوئی. حضرت آدم نے پھر سمجھانے کی کوشش کی, دیکھو بھئی حسد نہ کرو, جو اللہ نے جس کے مقدر میں رکھا وہ مقدر ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ, اچھا یہاں پر ایک اور بات عرض کرتے چلوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بات یاد آتی ہے. شاہ عبد القادر دہلوی علیہ الرحمٰن نے اپنی تفسیر میں, تفسیر دہلوی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے مکمل طور پر اگر فٹ بیٹھتی ہے تو حضرت عثمان بن عفان کے اوپر بیٹھتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ بعد میں اگر قرآن نازل ہوتا تو حضرت عثمان کا ذکر بھی اس مقام پر آ جاتا. کیوں؟ کیونکہ آپ بھائی دنیا میں قرآن میں ذوالقرنین کا ایک واقعہ, اچھے بڑے بادشاہ میں جن کو بڑی طاقت دی گئی تھی, ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں سورہ کہف میں. ذوالقرنین کی اتنی کوئی حکومت نہیں تھی حضرت عثمان بن عفان کی حکومت کے آگے. لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے, لاکھوں کی. مصر میں حضرت عمرو بن العاص کے ساتھ ہے, شام میں حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں. لشکر اگر کہہ دے, ایک آواز لگا دے, بھئی وہ لشکر جو رومن امپائر کو, پرشین امپائر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے, کیا وہ آنے والے 400 500 1000 لوگوں کے جو بلوائی جو مدینے میں آئے تھے ان کو قتل, ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا؟ یقیناً ہو سکتا تھا. مگر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی ایک مسلمان کا خون بہاؤں. مجھے گوارا, مجھے اگر کوئی کیونکہ ابھی تک تو وہ قصوروار نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان کا, ان کو کیوں عفان کہا جاتا ہے, نرم درگزر کرنے والے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے, حالانکہ والد کا نام ہے عفان ان کے, وہ اس لیے کہ دیکھیے آپ کا کہنا کیا تھا, صحابہ آئے, حضرت علی آئے, حضرت امام حسن کے ساتھ حضرت طلحہ وغیرہ دوسرے صحابہ آئے, آ کر کہیں آپ حکم دیں ہم ان سے مقابلہ کریں گے. آپ نے فرمایا کیوں کریں گے, ان کو اعتراض ہے, وہ اعتراض لے کر کے میرے پاس آئے. میں حالانکہ ان کا اعتراض دور کر دیا مگر وہ ماننے تیار نہیں ہیں. وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں مدینے میں, ٹھیک ہے ان کا حق ہے احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا, کیا غلط کر رہے ہیں وہ لوگ؟ بھائی وہ تو ابھی کوئی گناہ نہیں کرے نا, ابھی تک مجھے قتل کرے کیا نہیں کرے, میں ان کو کیا کس بات کی سزا دوں؟ میں جب وہ لوگ قتل کریں گے تو اس کے بعد ان کا قصاص شروع ہوگا, ان کا بدلہ بعد میں شروع ہوگا, ابھی تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے نا. آپ آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں, لا سکتے ہیں ایسا کوئی بادشاہ, ایسا کوئی حکمران لا سکتے ہیں؟ خالی آپ دل میں, اب تو ایسا ہو گیا دل میں بھی سوچے اگر کوئی برائی بادشاہ یا حکومت کے خلاف تو آپ کو پھانسی پر چڑھا دیں گے. مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے, کامل الحیاء والایمان ہے, بلوائی آئے ہوئے ہیں, 40 دن کا محاصرہ ہے گھر کا, گھر کو گھیرے ہوئے ہیں, نہ پانی دیا جا رہا ہے, نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے دیا جا رہا ہے,
وہی پانی جو انہوں نے 4000 درہم سے دے کر کے بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے ڈونیٹ کیا تھا، وہ کنویں سے ان کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. خود خریدا ہوا کنواں، ڈونیٹ وقف کیا ہوا کنواں، وہی میٹھا پانی پینے نہیں دیا جا رہا ہے. کھارا گدگڑا پانی پی رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں. لوگ حج پر ہے اور یہ گھر میں محاصرے میں ہے. مسجد نبوی نہیں آ سکتے آپ، مدینے میں رہتے ہوئے مسجد نبوی میں خلیفۃ المسلمین نہیں آ پا رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے. بھائی مدینے میں ہے، مکہ اذان ہو جائے اس کے بعد. والصلاة القائمات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. تو معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ حابیل اور قابیل نے یہ معاملات ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے. جب مکہ مکرمہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان بن عفان کا مدینے میں کیپٹل ہے. عراق، مصر، ایجپٹ، فلسطین، شام، آج کل کا پورا جارڈن وغیرہ، اسرائیل وغیرہ، آج کل کا یہ جو سارا علاقہ پورا اسلامک سلطنت کے انڈر میں تھا. پورا رومن امپائر، اسپین تک. اسپین تو حضرت عثمان بن عمر کے دور میں ہی فتح تک پہنچ گیا تھا. پورا آج کا اسپین لے لیں آپ، یو کے لے لیں آپ، پورا یہ ایریا پورا کور. ادھر چلے جائیں تو آپ افغانستان، قریب پورا سندھ تک چلا گیا تھا. اسلام پھیل چکا تھا سندھ تک، اسلام اپنے دروازے پھیلا چکا. اتنی بڑی مملکت پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہوگی. اس کے بعد بٹوارا شروع ہوا، اس کے بعد ٹکڑے ہوئے. یہ عروج تھا یہ مسلمانوں کا. تو ویسے بادشاہ نے، حضرت عثمان بن عفان نے بدلہ لینا مناسب نہیں سمجھا. تو یہ آیت کریمہ بالکل حضرت عثمان بن عفان کی اوپر فکس بیٹھتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ مجھے رب العالمین پروردگار کا خوف ہے. میں اس کا خوف رکھتا ہوں، خشیت رکھتا ہوں میرے دل میں. اگر میں ایسا کروں گا
میں تم مجھے اٹیک کر رہے ہیں میں بھی ماروں گا، ایسا نہ ہو کہ میں مارتے وقت کہیں میں حملہ آور نہ بن جاؤں، میں مارنے والا نہ بن جاؤں، اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ میں بھی پھر گناہ گار ہو جاؤں گا. تو انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے جو رب العالمین ہے اس سے خوف کرتا ہوں. پھر کہنے لگے حابیل، دیکھیے جب کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو آپ کا کام یہ ہے حتی المقدور کوشش کرے سمجھانے کی، بتائیں کہ بھئی یہ راستہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے. انی اریدو، میں یہ ارادہ کرتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ میں اصل میں تابہ یتوب لوٹنے کے معنی آتے ہیں، لوٹنا، تابہ پیچھے لوٹنا، لوٹ کر کے واپس چلے جانا، کہ میں تمہیں یہ ارادہ کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ میرے گناہ اور تمہارے گناہ دونوں مل کر کے تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے. یعنی تمہارا گناہ تو تمہارے اوپر ہے ہی ہے، مگر چونکہ تم میرا قتل کر رہے ہو، قتل ناحق ہے یہ، تو قتل ناحق کی وجہ سے ہوگا یہ کہ میرا گناہ بھی، میرے سارے گناہ بھی تمہارے اکاؤنٹ میں ڈم کر دیے جائیں گے اور انکلوڈ کر دیے جائیں گے. فتکون من اصحاب النار، اور تم پھر اہل دوزخ میں سے شمار کرنے لگو گے. یعنی اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ تو کافر نہیں تھا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی بات کا انکار کر دے، ماننے سے انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کی واضح بھیجی ہوئی دلیل کو ماننے سے انکار کر دے، پہلے تو وہ مومن تھا، بعد میں مرتد ہو گیا. یہ انکار نہ ماننے کی وجہ سے یہ منکر ہو کر کے مرتد ہو گیا، جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں فتکون من اصحاب النار. اگر تم اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی بات کے بعد بھی اگر تم اپنی بات پر اڑے رہو گے، فتکون من اصحاب النار، تو تم اصحاب النار میں سے، دوزخ والوں میں سے ہو جائیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہوگی ظالمین میں کی. یعنی شرک کرنے والا، کفر کرنے والے کے بارے میں آیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، وہی ظلم یہاں پر بھی آئے گا، تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اور ظلم کرنے والوں کا بدلہ یہی ہوگا. دیکھیے ایک نافرمانی والد کی اور پھر نبی کی بے ادبی کا وبال ہو رہا ہے. ظاہری طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا، بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں باپ ہے بولتے رہتا، کیا کرنا ہے، بولتا کرتا، ایک کان سے سننا دوسرے سے اڑا دینا، وہ ہو گئی، عمر ہو گئی، بڑے ہو گئے. نہیں، اس کا وبال زندگی میں پڑتا ہے. اکثر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدہ کے حقوق بیان ہوتے، والدہ کے فضائل بیان ہوتے، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حق بتائے وغیرہ وغیرہ بتائے. مگر ایسا نہیں ہے کہ والد کی نافرمانی کرنا یا والد کو لائٹ لینا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، ادب میں دونوں برابر ہے. حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ ان کی اور زیادہ کیئر کرنے میں دونوں کا ادب کریں گے، مگر زیادہ درجہ والدہ کو کس اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں ہوگا. اب اگر کوئی رشتے وغیرہ کی بات ہے تو اس میں والدہ سے زیادہ والد کا رول رہے گا. اگر مثال کے طور پر والدہ کہہ رہی ہے ایک جگہ کرو نکاح، والد کہہ رہے ہیں دوسری جگہ کرو، تو اب اس میں بچے کے لیے کیا ہے، اب پریشان ہونے کی بجائے کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، والد کی بات کو دیکھا جائے گا ایسے موقعوں پر، ایسے معاملات. اب جو چیزیں گھریلو معاملات سے ریلیٹڈ ہے اس میں والدہ کو اعتبار کیا جائے گا، ان کو فوقیت دی جائے گی. اسلام ایسا واضح دین ہے جس میں ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رکھی گئی ہے، ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا. تو اب ہوا کیا، اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی نصیحت، درس و نصیحت سب بیکار گئی. تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے، دراصل انسان جب گناہ کا ارادہ پختہ کرتا ہے اور اس کے بعد واپس آنے کے لیے عملی طور پر کام نہیں کرتا، عملی طور پر واپس آنے کا تیاری نہیں کرتا نا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان نفس امارہ کی منزل پر پہنچ جاتا. 3 نفس ہے، نفس کی 3 کیٹیگری ہے، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ. نفس مطمئنہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے نفس مطمئنہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہر بندہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نفس مطمئنہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس کے بوجھ سر پر نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے، انہیں گناہ کرتے 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 اپنا گناہ کا لیول بڑھاتے جاتا. تو کیا ہوتا، ایک گناہ کیے، ایک دھبا پڑ گیا، فوری طور پہ ارے بھائی یہ گناہ ہو گیا، توبہ کر لیا، چلو ٹھیک ہے. تو وہ جو گناہ کر رہی، نیکی بھی کر رہی، توبہ بھی کر رہی، یہ جو ایریا ہے، یہ جو ٹائپ آف نفس ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. کبھی برائی کی طرف بلائے، کبھی اچھائی کی طرف بلائے.
کعبہ مجھے کھینچے ہیں تو کھینچے ہیں کبھی کفر، غالب ہے، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے کھینچے ہیں تو کھینچے ہیں کبھی کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے والی بات ہے کہ آدمی کبھی برائی کی طرف جا رہا ہے، کبھی نیکی کی طرف آ رہا ہے. تو یہ جو تذبذب ادھر ادھر ہو رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہے، مگر پھر بھی چلو ٹھیک ہے، بہتر ہے انسان یابی. تیسرا درجہ ہے نفس امارہ، سب سے لو لیول کا نفس ہے یہ. اس میں کیا ہوتا ہے، انسان برائی کرتے کرتے، برائی بھی کر رہا، توبہ بھی نہیں کر رہا، نیکی بھی نہیں کر رہا، تو اس کا دل کالا پڑ جاتا. اس کے بعد کیا ہوتا، نہ اس کو نیک بات کا کوئی اثر ہوتا اس کے دل پہ، نہ برائی کرنے پر کوئی ملال رہتا، اس کی بجائے ہر وقت برائی کی طرف جاتے رہتا. اس کا دل برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا، ارے برا کام ہے یہ کر لو، اس میں مزہ. برے کام میں جب مزہ آنے لگ جائے تو سمجھ جائے ہمارا نفس امارہ ہے. برے کام میں جب آدمی اور جب انسان نفس امارہ کے لیول پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ چوپائے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا وہ انسان جو نفس امارہ کے لیول پہ رہتا. اور ہم سمجھتے ہیں نہیں بھئی ہم اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات ہم آپ نہیں ہیں. یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو آپ. اشرف المخلوقات آپ ہم نہیں ہیں. جو نفس مطمئنہ جو انبیاء کرام ہے نا، وہ ہے اشرف المخلوقات. ہم آپ اشرف المخلوقات میں نہیں کاؤنٹ ہوتے. کیا آپ کا ہمارا درجہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے؟ نہیں ہے اعلیٰ. فرشتوں سے اعلیٰ کہاں سے ہے آپ؟ فرشتے تو اللہ کا حکم کی تابعداری کر رہے ہیں، ہمیشہ نیکی کام پہ لگے ہوئے ہیں. ہم کبھی گناہ کر رہے ہیں، کبھی نیک کام کر رہے ہیں، وہ بھی تول کے گن کے، کبھی کرے کبھی نہیں کرے. یہ ہمارا حال ہے. ہم اشرف المخلوقات کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اشرف المخلوقات ہم نہیں ہے، وہ انبیاء کرام ہیں اشرف المخلوقات. جب بندہ جب نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچتا ہے نا، تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. تب جا کر کے وہ بندہ اشرف المخلوقات میں کہلایا جاتا ہے. وہ صرف انبیاء کرام ہیں، ہم آپ اشرف المخلوقات نہیں ہیں. خوش فہمی میں نہ رہے. ہم دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم ہم نفس لوامہ کے لیول تک پہنچ جائے تو بڑی بات ہے. بین ہے، چلو ٹھیک ہے. پھر بھی جب آدمی نفس لوامہ ہے کب سمجھے گا؟ جب آدمی برا کام کرے گا، برائی غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، تو اس کو ندامت ہو، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس کو احساس ہو کہ اس نے غلط کام کیا ہے. اب اس غلطی کی توبہ کی معافی کی کوشش اور جد و جہد کرے. یہ نفس لوامہ کی مثال ہے، پہچان ہے. گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف دل نہ مائل ہو رہا ہے تو یہ نفس امارہ کی پہچان ہے. تو معزز سامعین کرام، وذالک جزاء الظالمین. اب ارادہ کر لیا تھا پختہ قابل نے، اب بھائی کا قتل کر دیا. فطوعت لہ نفسہ، اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اپنے نفس کو، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کرنے پر. فقاتلہ، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، تو خسارہ، گھاٹے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. قتل بھائی کو کر دیا، کر کے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، خسران میں سے اور لوزر میں سے بن گیا. فاصبح من الخاسرین، خسارہ، نقصان، گھاٹے والوں میں سے بن گیا. کیسے؟ ایک تو بھائی کو کھو دیا، نیکوکار بھائی کا قتل کر دیا. اور ایک بات کہ انسان کو قتل کرے گا تو ایک گناہ ہے، اگر کوئی نیکوکار کو قتل کرے گا تو گناہ زیادہ ہے. یہ بھی یاد رکھیں، ہر ایک کا درجہ ایک نہیں ہے. اگر کوئی ایک آدمی عام آدمی کا قتل کر دے تو اس کو عام آدمی کا عذاب ملے گا. اگر کوئی وہی اصل میں بنو اسرائیل کی یہ صرف تمہید بن رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمہید باندھ رہا ہے. کئی کو آگے جا کر کے بنو اسرائیل کو بتا رہا ہے تم تو عام لوگوں کو بھی قتل کر رہے ہو، انبیاء کو بھی قتل کر رہے ہو تم. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں عذاب دیا؟ ایک تو اللہ کا کفر کرے، کافر تو کئی ہے، مگر ان کو دوسری چیز وہ انبیاء کا قتل بھی کرے. تو جو انبیاء کا قتل کرتا ہے وہ شخص کافر بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے. آخرت کا تو عذاب ہے ہی ہے. اچھا، اب قتل تو کرنے کو کر دیے بھائی صاحب. اچھا یہ بھی کیسے ہوا؟ اب تک کسی نے قتل نہیں کیا تھا، پتہ نہیں تھا. ایک مرتبہ اپنی کھیتی باڑی کر رہا تھا تو پہاڑوں پر سے جب گزرا تو دیکھا کہ ایک جانور، شیطان ابلیس جو ہے ایک جانور کی شکل میں آیا. تو تفسیر قرطبی میں ہے کہ جانور کی شکل میں آیا اور دوسرے جانور کو مارا، پتھر پھینک کر کے اس کو مار دیا.
مارنے سے اس کو پتا چلا ہاں ایسا مار سکتے ہیں، ایسا مارا جا سکتا ہے۔ ایک دن حابیل جو ہے جانور چراتے چراتے ایک جگہ آرام کرنے سو گیا، تو یہ گیا اور بڑا سا پتھر لے کر قابیل نے حابیل کے سر پر مار کر کے قتل کر دیا، پتھر ڈال کے۔ اب اس کے بعد قتل تو کر دیا، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اب کرے تو کیا کرے، اور پہلے کیا تھا، خون تو پورا خون زمین جذب کر لیتی تھی۔ پہلے خون جو ہے زمین پر گرتا تو فوری طور پر جیسے پانی جذب ہو جاتا ہے، نہیں معلوم ہوتا آپ کو پانی کہاں ہے، تھوڑی دیر جب تک پانی کا گیلا پن رہے گا اوپری سطح پر رہے گا، ورنہ پانی جیسا سوکھ جاتا اندر جذب کر لیتے، پہلے خون بھی جذب ہو جاتا تھا، مگر آپ دیکھیں گے خون اب جذب نہیں ہوتا۔ اگر زمین پر مٹی پر خون گرا ہوا رہے گا تو وہ باقی رہے گا۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم نے دعا فرمائی اس قتل کے بعد، اے باری تعالیٰ، چونکہ تکلیف بہت ہوئی حضرت آدم کو، اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم نے کبھی پھر مسکرایا نہیں یہ واقعے کے بعد، چونکہ چاہتے بہت تھے، بہت چہیتا فرمانبردار بیٹا تھا حضرت حابیل، تو انہوں نے کہا کہ قاتل پتہ چل جائے سب کو، کہ یہاں سب کو پتہ چلے کہ یہاں قتل ہوا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ زمین خون جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو نکال دے، تو اس کے بعد سے جو بھی قتل زمین پر خون گرتا ہے تو زمین خون جذب نہیں کرتی، اوپر ہی لیر بن جاتی ہے، لیر بن کر کے خون اوپری سطح پر رک جاتا ہے۔ تو اب قتل تو کر دیے، اب قتل کے بعد اب گناہ کرنے کے بعد چھپانا ہے، گناہ ہو گیا ہے، اب چھپانا کیسے؟ اب تلاش ہو رہی ہے کیا کیا جائے۔ اب ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے پہلا، اور غالباً امکان یہ ہے کہ پہلی تدفین بھی ہوگی، کیونکہ اب تک کوئی نیچرل ڈیتھ بھی نہیں ہوئی ہوگی کسی کی جو اس وجہ سے پریشان ہے۔ اب کرنا تو کیا کرنا، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ تفسیر عزیزی میں کہ اس نے 40 دن تک بھائی کی لاش کو ڈال کر اپنے کاندھے پہ ڈال کر پھرتا رہا ادھر ادھر، کیونکہ حضرت آدم تو وہاں گئے تھے۔ فبعث اللہ فتوات لہ نفسہ، فا جو بتا رہی ہے فوری طور پہ نہیں، وہ بعد میں کچھ وقت کے بعد اس نے بھائی کو قتل کیا۔ تو ہوا یہ کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب کیا کرنا، لازمی بات ہے، اب ناش سڑنے لگی ہے اور لوگ پریشان حال ہے، تو اب کیا کرا جائے، تو اب تو کچھ ہونا پڑے گا۔ تو فبعث اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے روانہ کیا، بھیجا، بعث یا بعث کو کہتے ہیں بھیجنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول کو، بھیجنا بعث یا بعث، تو اللہ نے بھیجا غرابن، ایک کوے کو، کوے کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، یبحث فی الارض، وہ زمین میں کھودنے لگا، بحث یبحث کھودنا، تلاش کرنے کو کہتے ہیں، بحث ہم کہتے ہیں نہیں بحث کرنا، تو بحث اردو کی بحث تو ٹھیک ہے، زبانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثے کو ہم بحث کہتے ہیں، مگر عربی زبان میں بحث جو ہے تحقیق کو کہتے ہیں، ریسرچ کو کہا جاتا ہے، ریسرچ کرنا، کوئی چیز کو انالائز کرنا، کوئی چیز کو، مشکل چیز کو آسان تحقیق کر کر کے نکال کر کے آسان طریقے سے پیش کرنے کو بحث کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ عربی میں، اردو میں بحث بیکار باتوں کو بحث کہتے ہیں ہمارے پاس، مگر عربی کی بحث کام کی بحث ہے، اردو کی بحث بیکار بحث ہے، عربی کی بحث کام کی بحث ہے۔ بحث کسی چیز کو، اور کھودنے کو بھی بحث اس لیے، عام وقت جب بحث کرتا ہے آدمی، تحقیق کرتا ہے تو کتابیں تلاش کر کر کے، اندر سے تلاش کر کر کے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے، اسی طرح یبحث فی الارض، زمین میں وہ کھودنے لگا ایسے کہ کوئی چیز تلاش کر رہا ہے، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ دکھائے کہ کیف یواری سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی برائی کو، جو قتل کر کر کے جو لاش ہے، سوء کہتے ہیں لاش کو، جو میت ہے اس کو کیسے چھپایا جائے، یعنی کیسے دفن کیا جائے، یہ بتایا اس نے، کہ اس نے کھودا اپنی چونچ سے، کھود کر ایک مرا ہوا اور ایک جانور کوا لایا، زمین میں ڈالا، ڈال کر کے ڈھانپ دیا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ پہلی مرتبہ بتلایا گیا، پہلی مرتبہ کسی میت کو دفن کرنے کا طریقہ، پہلی دنیا میں پہلی بار قتل ہوا ہے اور پہلی مرتبہ تدفین ہو رہی ہے۔ تو اب اس نے دیکھ لیا، دیکھ کر اس نے اپنے بھائی کو بھی ویسے ہی کھودا گڑا، کھود کر کے بند کر دیا، چھپا دیا۔ قال یا ویلتا، اب جب کر دیا گناہ، سب کچھ ہو گیا، اب اس افسوس کرنے لگا، قال کہنے لگا، یا ویلتا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے سے زیادہ عاجز اور نادان ہوں، اس کو یہ تو معلوم ہے کہ بھئی کیسا اپنے مرے ہوئے بھائی کو دفن کیسا کرنا، اس کو یہ تو معلوم ہے کم سے کم
مگر میرے کو تو یہ بھی فواری سوا تاخی کہ اپنے بھائی کو کیسا ہے اس کی میت کو دفن کرنا، چھپانا، زمین میں گاڑنا، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے، میں تو اس سے گیا گزرا ہو گیا. فاصبح من النادمین، اور وہ پھر ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا، افسوس کرنے لگا. تو مگر اگر ایسا افسوس اب کام کا نہیں ہے، ہو سکتا کہ دوسرا گناہ ہوتا، اگر کسی کا کچھ اور گناہ ہو گیا، جیسے زنا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی نے زنا کر لیا ہے یا کوئی دوسرا کام کر دیا ہے، دوسرا گناہ ہو گیا ہے، آپ صرف نادم ہو کر کے توبہ کر لیں وہ کافی ہوتا ہے. مگر کچھ گناہ ایسے ہیں صرف توبہ سے کام نہیں چلتا. قتل ہے، نہیں، توبہ سے کام پورا نہیں ہوتا. تو قتل کا، اس کے لیے یا پھر آپ خود قتل کیے جانا قصاص کے طور پر، یا پھر آپ اس کو رینزم منی دینا، دیت کہتے ہیں جس کو، دیت دینا، خون بہا دینا. جتنی رینزم منی اس کے جو رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب، یعنی حقیقی وارث ہے، وہی اس کو معاف کر سکتے ہیں. اور وہ تیار ہونا، آپ دینے تیار ہے مگر سامنے والا لینے تیار نہیں، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ایک بات، دنیا بھر میں یہ چلتا ہے مگر دنیا بھر کے یہ قانون غلط ہے. کیا کہ بھئی ملک کے صدر کو، وزیر اعظم کو یہ اختیار کس نے دے دیا؟ اسلام میں تو نہیں ہے یہ جائز کہ بھئی چلو ٹھیک ہے آج یوم آزادی ہے، 500 قیدیوں کو آزاد کر دے رہے ہیں آپ. کون حق دیا آپ کو حق نہیں ہے. آپ کو معافی دینے کا حق ہے کہاں پر؟ نہیں ہے. ہاں، اسٹیٹ کی اگر کوئی غلطی ہے تو اور بات ہے. کسی کا قتل کیا آپ نہیں کر سکتے معاف اس کو. چور ہے، اس نے چوری کا مال چرایا ہے، آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ چوری کا مال ان کو واپس نہ کرے. صرف توبہ سے کام نہیں چلتا یہ چیزوں میں. قتل ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، یہ صرف نادم ہو جانے سے، معافی چاہ لینے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دیت اور اس کی اجرت دینا پڑے گا. من اجل ذالک. اوکے، یہاں پر ایک اور ایک چیز ہے، معانقہ کہتے ہیں. عربی زبان میں ایک وقف ہوتا ہے جس کو وقف المعانقہ. آپ قرآن کریم میں جہاں پر بھی دیکھیں گے تو وہ 3 ڈاٹس آئیں گے، ایسے 2 نیچے ایک اوپر. اور جب بھی یہ 3 ڈاٹس آئیں گے نا تو قریب قریب میں 2 جگہوں پر آئے گا، قریب 2 جگہ آئے گا، وہ معانقہ کہتے ہیں اس کو. تو جب بھی قرآن کریم میں وہ آیا تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک جگہ رکنا، دونوں جگہ نہیں رکنا، دونوں جگہ بھی بغیر رکے گا نہیں جانا. ایک تجوید کا قاعدہ ہے، یہ یاد رکھ لیں، اس کو کہتے ہیں وقف معانقہ. دونوں جگہ بھی نہیں رکنا، دونوں جگہ بھی ملا کے نہیں پڑھنا، ایک جگہ رکنا ایک جگہ نہیں رکنا. تو فاصبح من النادمین من اجل ذلک، تو وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا اسی وجہ سے، من اجل ذلک، تو پھر اسی وجہ سے. اب یہاں سے بات ہو رہی ہے، اب تک تمہید باندھی گئی، اب تک بیک گراؤنڈ بتایا گیا، اب موضوع پر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بنو اسرائیل پر لازم کر دیا، لکھ دیا، فرض کر دیا، انہو، کیا بات تھی؟ من قتل نفسا بغیر نفس، کسی ایک جان کو انہوں نے کسی نے کسی ایک جان کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر حق کے، ناحق کے. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، ناحق کیا؟ جیسے میں نے کہا قصاص ہے، اس میں آدمی ایک دوسرے کو قتل نہیں کر لے سکتا. بھائی انہیں میرے بھائی کو مارا، میں جا کے اس کے بھائی کو، اس کو مار دے رہا ہوں، نہیں، آپ کو حق نہیں ہے. وہ بھی قانون کے تحت ہونا پڑے گا. دنیا کا جو قانون ہے، جو لا ہے، اس کے مطابق کام ہوگا تو وہ قبول ہوگا، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہے. ورنہ پھر امن و امان کا رہے گا، ڈسپلن کا رہے گا، انارکی ہو جائے گی، پھر لڑائی جھگڑے ہی ہو جائیں گے. خالی آپ کو اختیار نہیں ہے ہتھیار اٹھانے کا، چاہے کچھ ہو جائے. اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس تو پھر بھی انڈیا میں اتنا نہیں ہے، دوسرے کنٹریز میں، پاکستان وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے گستاخی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ ہے، قتل کر دیے. پہلی بات یہ ہے کہ بھئی یہ معاملہ بڑا سینسٹیو اور نازک ہوتا ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی جب تک کہ، کیونکہ یہ قتل کا معاملہ ہے، جو معاملات سینسٹیو ہوتے ہیں نا، وہ معاملات کو بڑی کینلی وہ کرنا پڑے گا، ڈیل کرنے کا حکم دیا گیا. اگر کسی کا گستاخی ثابت ہو جائے، پورا پہلے تفتیش ہوگی، پوچھا جائے گا، اس سے بات ہوگی کہ بھئی تو نے یہ کہا یا نہیں کہا. کہا تو بھئی ٹھیک ہے، کیوں کہا؟
اگر نا علم تھا، اس کو علم نہیں تھا، کوئی کافر تھا، کہہ دیا تو ٹھیک ہے بھائی دیکھیے بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، مسلمان ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، تعلیم دی جائے گی. اگر اس کے باوجود بھی وہ اڑا رہے تو اس کے بعد حکومت کو حق ہے کہ اس کو قتل کرے. حکومت کو حق ہے کہ وہ اس کو قتل کرے. ایسا نہیں ہر کوئی تلوار نکال کے چلے گیا. بھائی آج کل تو یہ ہو گیا بھائی میرا ان کے ساتھ کوئی اختلاف ہے کسی وجہ سے، کاروبار کا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی بات میں انہوں کچھ بول دیے، میں ان کو قتل کیا بھائی گستاخ رسول تھا، گستاخی کرا، اب کون جا کے ان سے پوچھیں گا؟ کون پوچھتا؟ میں ہیرو بن رہا ہوں. یہ اسلام میں جائز نہیں. اسلام میں ہر چیز، ادب بھی ہے تو ادب کے ساتھ بھی اسلام نے اس کے بھی اصول بیان کیے. جو معاملات سینسیٹیو ہوتے ہیں نا اس کے لیے بڑی اہمیت دی گئی. جیسے سنسار کا معاملہ لے لیں، کسی نے زنا کیا ہے، ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں صحابی کو میں نے اس عورت کو، اس مرد کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ جو صحابی تھے ان کو، تینوں بھی صحابی ہیں، بلایا، بلا کر کے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس ثبوت لاؤ، 4 گواہ لاؤ. چاند دیکھنا ہے تو 2 گواہ کافی ہے، قسم کھانا ہے 2 گواہ کافی ہے، قتل کا ہے 2 گواہ کافی ہے، شادی ہے تو 2 گواہ کافی ہے، شادی جیسی چیز بھی 2 گواہوں پہ کافی ہے، مگر زنا کے بارے میں 4 گواہ ہونا، 4 گواہ ہونا، مرد. ٹھیک ہے بلایا گیا، پوچھے کہ بھئی کیا تم لوگوں نے دیکھا ان لوگوں نے زنا کیا؟ تو وہ چاروں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سنیے حدیث پاک کے. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ بیان نہیں کیے جانے والی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ بھئی اسلام شریعت کیسی ہے. آپ نے فرمایا کیا تم چاروں نے ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے ایسے ہی دیکھا ہے جیسے دھاگا سوئی کے ناکے میں جاتا اور آتا ہے؟ یعنی ایسا زنا ہوتے ہوئے تم نے دیکھا ہے ان دونوں کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا. دیوار تھی، دیوار کے اوپر سے ہم نے دیکھا کہ وہ سینے کے اوپر کے حصے سے دکھا ہمیں، شولڈر سے وہ برہنہ تھے، تو ہم یہ اندازہ لگائے کہ یہ زنا کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، ان کو رجم کرنے کے لیے، ان کو زنا کی سزا دینے کے لیے کافی نہیں ہے. وہ جو الزام لگائے تھے صحابی، ان کو پوچھا کہ بھئی اور کوئی 4 گواہ ہے جو اس طریقے سے گواہی دے کہ اس طریقے سے، یعنی فزیکلی یہ لوگ زنا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے تو گواہ لاؤ. انہوں نے کہا رسول اللہ ویسے گواہ نہیں ہے میرے پاس. تو ان کو 70 کوڑے مارے گئے ان کو الزام لگانے کے اوپر. اور کیا قرآن ہے وہ. پھر فرمایا فشہادت اربع شہادات منہما، اس کے بعد کیا، اس کے بعد ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی. جو آدمی کسی عورت یا مرد پر زنا کا الزام لگائے اور اس کا ثبوت نہیں لا سکا تو بعد میں اس کی گواہی بھی قبول نہیں، کوئی معاملات میں ایکسیپٹ نہیں ہوئیں گے، انہوں جھوٹے قرار پائے گئے، 70 کوڑے بھی پڑے، الٹا یہ ہو گیا. تو جو معاملات اسلام میں بڑے نازک ہے اس چیزوں کو بڑی اہتمام کے ساتھ اسلام نے اس کو ذکر فرمایا ہے. فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے بنو اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے ایک جان نے کسی اور کو بغیر ناحق کے جو ایک دوسرے کو قتل کرے. آج ہمارے پاس جو ہو رہے ہیں پورے وہی قتل ہو رہے ہیں. زمین کا جھگڑا قتل، پارکنگ کا جھگڑا قتل، کھانے پینے کا جھگڑا قتل، 100 روپے کے لیے قتل، ایک دوسرے کو جو قتل کرے جا رہے ہیں نا، یہ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ عذاب ہے. جب قتل و غارت گیری عام ہوگی، حدیث میں ہے کہ قیامت کے آثار میں سے یہ آثار ہے جب قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کریں گے. آج اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے غیر جو کر رہا ہے غیر کا غیر کے ساتھ ہے، آپ ہم میں اپنے میں دیکھ لیں کتنے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. نماز پڑھ کر نکل، مسجدوں میں قتل ہو رہے ہیں، مساجد میں وضو کرنے پر قتل، نماز میں بازو ٹھہرنے پر قتل. یہ حال ہو گیا ہے ہمارا، جہالت کی انتہا یہ ہو گئی ہے. اصل میں کیا ہے، یہ غصے کو کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بزرگان دین کے ساتھ نہیں بیٹھنے کا اثر ہے. بزرگان دین کے ساتھ بیٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ بھئی وہ کیسے تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ زندگی ان کے اوپر لا کر. حضرت میں نے عثمان بن عفان کی بات کہی، بزرگان دین کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، بزرگان دین بتائیں گے دیکھو یہ ایسے معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے معاف کر دو، درگزر کر دو. ہمارے دادا پیر، میرے خود پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد حضرت سید دی ابو البرکات سید پیر خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، مجھے تو یاد نہیں ہے چونکہ میں چھوٹی عمر میں بیعت ہو گیا تھا اور 1991 میں آپ کی وفات ہو گئی، تو بابا اکثر کہتے تھے
یہ شعر جو ہے حضرت کا کہا ہوا، بابا بھی اکثر کہتے تھے، لوگ میری راہ میں کانٹے بچھاتے جائیں، میں ان کی راہ میں پھول بچھاتا جاؤں۔ بھئی اگر آپ کو کوئی بات کوئی کہہ دے، اگر آپ اس کا پلٹا کے جواب نہ دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ کا درجہ بڑھے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ جواب دے دیں گے تو آپ کا ثواب تو نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ جب بولیں گے تو وہ بھی کچھ بولے، پھر آپ بھی بولے، بات بڑھے گی۔ ایک تو بات کو کٹ کرنا، دوسرے معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا۔ آپ کو وہ حدیث پاک یاد ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک آ کر کے یہودی بدتمیزی کرنے لگا، آپ کو گالی گلوچ کرنے لگا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حالانکہ حضرت ابو بکر کی غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش سن رہے ہیں۔ جب حد سے زیادہ ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق جواب دیے اس کو، کافر کو، یہودی کو۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر محفل سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر سوچنے لگے یہ کیا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی میری نہیں ہے، وہ اتنی دیر سے گالیاں دے رہا تھا، میں کچھ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، میں ایک جواب دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ کہ یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، ایسا کیا معاملہ ہو گیا، وہ تو مجھے گالیاں دے رہا تھا، میں نے ایک جواب دیا اور آ کر چلے گئے آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب تک تم خاموش بیٹھ کر سن رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جواب دینے کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تھا، وہ تمہارے بہاف وہ جواب دے رہا تھا، تمہاری جگہ پر وہ اس کو جواب دے رہا تھا اور تمہارے لیے رحمتیں لکھ رہا تھا، تم پر رحمتیں بھیج رہا تھا۔ جیسے ہی تم جواب دینا شروع کیے، فرشتہ اپنی کتاب بند کر کے چلا گیا۔ اب میں سوچا جس محفل میں فرشتے نہ ہو میں بیٹھ کر کیا کروں، اسی لیے میں بھی اٹھ کر کے چلا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ قتل کی وجہ کیا بنتی ہے؟ غصے کو قابو نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جانا نہیں۔ زندگی اس کے لیے نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے اگر کوئی برائی کر لے آپ کو، اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اگر آپ کوئی جواب نہیں دیں گے تو آپ کا بدلہ پورا نہیں ہوگا، آپ یہاں نہیں ہوگا تو وہاں تو اوپر لکھا ہوا ہے اس کا اجر۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یا پھر زمین میں فساد پیدا کرے، لڑائی جھگڑا کرے، فتنہ فساد پھیلائے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو در حقیقت اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں مسلمان نہیں ہے، جو لوگ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، ریلیجن آف ٹیررزم کہتے ہیں، ٹیررسٹ بولتے ہیں مسلمانوں کو، ان کے لیے یہاں قرآن نے کیا کہا؟ من قتل نفسن، یہ نہیں فرمایا من قتل مسلمن، نہیں فرمایا، فرمایا نفسن، جس کے اندر بھی جان ہے وہ نفس ہے، جس کے اندر بھی جان ہے وہ نفس ہے۔ جو کوئی کسی انسان کو، کوئی بھی ایک نفس کو قتل کرے گا بغیر کوئی وجہ کے، اور ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کرتے چلوں، بھئی ایک ہندو آپ کے ایریا سے گزر رہا، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، پتھرے مار رہے ہیں، نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا۔ اسلام حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جب جہاد آئے گا، جہاد کا اعلان ہوگا، اس وقت جب جہاد ہو رہا ہے تب کی بات اور ہے، ورنہ عام طور پر آپ پکڑ کر کسی نان مسلم کو، ہندو کو قتل کر دیں گے تو آپ قاتل کہلائیں گے، کوئی ثواب نہیں ملے گا اس پر، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا عذاب ملے گا، اس کا قتل کرنے کا عذاب ملے گا۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنی تعلیمات صحیح طور پر غیروں تک پہنچائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی اسلام یہ مذہب ہے۔ تو جہاں جو مارا آپ اس کو پکڑو، اور آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کر کے اس کو پکڑ کر مارے، قانون ہے اس کے لیے۔ اگر وہ ہمیں مارا ہم اس کو مارنے لگیں گے تو پھر قانون کہاں رہ جائے گا، قانون کہاں رہ جائے گا؟ تو اس وجہ سے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کافر ہے، بلکہ ایک بہت سخت وعید کے ساتھ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہونا، رشتے میں، وہ رشتے میں کیا منہ بولے ہوئے حضرت زید کے بیٹے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر بھیجا تھا معرکے میں، اور وہ گئے، آپ نے فرمایا تھا دیکھو پہلے ان کو دعوت دینا دین کی، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو پھر ان کو دیت کے لیے بولنا، اگر وہ بھی نہیں کرے تو تب ان کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ گئے اور جا کر کے انہوں نے کیا کیا، ایک شخص دکھا، اس کو پکڑنے لگے، یہ ان کو آتا ہوا دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ شخص، اور حضرت اسامہ نے، کیونکہ ان کے ڈر سے پڑھا وہ کلمہ، حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل ہونے کے بعد ان کو دل میں ایک ہیبت اور شک پیدا ہوا، کیا میں نے اس کو صحیح قتل کیا ہے، غلط طریقے سے کرا؟
آ کر ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ پھر معاملہ ہوا، وہاں بحث ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے حضرت اسامہ سے، فرمایا کہ اے اسامہ، کل قیامت کے دن اگر اللہ تجھ سے پوچھ لے اس جان کے بارے میں کہ بھئی تو نے کیوں قتل کیا، کیا جواب دو گے تم؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مسلمان زبانی طور پر ہوا تھا، دل سے وہ مسلمان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل میں گھس کر کے دیکھا ہے کہ وہ اسلام نہیں لایا تھا؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کس کو؟ صحابی کو فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی معاف فرمانا، ہم بھی یہ بہت ہے، عام ہے ہمارے پاس، ہاں نہیں انہوں اوپر سے مسلمان ہے خالی، اندر سے فلاں ہے، اندر سے فلاں ہے، بھائی آپ اندر گھس کے تھوڑی دیکھے، آپ اندر سے انہیں خارجی ہے، اندر سے رافضی ہے، اندر سے شیعہ ہے، دہریہ، بھائی ہوں گا کچھ بھی، وہ اللہ بہتر جانے، دلوں کا حال اللہ بہتر جاننے والا ہے، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا نا، بھائی وہ دل میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ تو ایون کافر کو بھی آپ بغیر حق کے قتل نہیں کر سکتے۔ ومن احیاہا، اور جس نے اس جان کو زندگی بخشی، کیسے؟ ایک تو یہ کہ بھئی قتل نہ کر بغیر حق کے قتل نہ کر نمبر 1، نمبر 2 کوئی دوسرا مار رہا ہے اس کو روک کر، نمبر 3 کوئی اگر جانور اس کو مارنے آیا آپ اس کو بچا رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے آپ اس کو بچا رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں آپ انسان کو، اگر کوئی ڈوب رہا ہے آپ اس کو بچا رہے ہیں، آپ اس کو زندگی بخش رہے ہیں، اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کی سزا قتل ہے، بغاوت وغیرہ کر رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں تو بھی آپ اس کو بچانا ہے۔ اچھا اور ایک بات، زندگی دینے والا اور موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے نا، کہ زندگی دینے، وہ زندگی بھی یحیی و یمیت، زندگی دینا اس کے ہاتھ میں ہے، موت دینا اس کے ہاتھ میں ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ومن احیاہا، جو کوئی انسان کو، نفس کو زندگی دے، تو اب یہاں شرک نہیں ہو جاتا، زندگی دینے والا تو اللہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی جو کوئی انسانوں میں سے کوئی انسان کسی اور انسان کو زندگی بخشے، اب لوگ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے، یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اگر کہتے لوگوں کو اعتراض ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا زندگی دینے والا قادر مطلق تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی زندگی بخشنے والا ہے، مگر چونکہ ظاہری طور پر کوئی کسی کو ڈوبنے سے بچا رہا ہے تو زندگی اس نے بچائی، حقیقت میں تو اللہ ہی نے بچایا ہے، تو اس کی طرف منسوب کر دینے سے کوئی آدمی مشرک یا کافر نہیں ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہوا، ارے عطا اللہ کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ نبی نے دیا ہے، کہاں سے نبی کہاں سے دیتے؟ اللہ دینے والا ہے، ارے بھائی زندگی بھی تو اللہ ہی دینے والا ہے، پھر اللہ بول رہا ہے کہ بھائی زندگی دے جو دوسرے انسان کو، تو جب ایک عام آدمی کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے یہ الفاظ، تو انبیاء، اولیاء، صحابہ کے لیے اور زیادہ استعمال ہو سکتا ہے۔ ومن احیاہا، اور جو کوئی ان میں سے کسی کو زندگی بخشے، فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی۔ ایک انسان کو موت سے بچا لینا، یہ انسانیت کس قدر، یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے، یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے دودھ دھو رہے ہیں، چاہے شاید گائے تھی یا پھر کوئی اونٹ وغیرہ تھا، دودھ نکال رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ناخن کاٹ کر کے نکالا کرو، ناخن کاٹ کر کے نکالو۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا نہیں، چونکہ اس کے اندر میل بھر جاتا ہے تو دودھ دھونے ہوئے میل کے اندر جانے کا خدشہ رہتا ہے، جو اچھا نہیں رہتا صحت وقت، یہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ بھی ایک ہے ریزن۔ اس کے علاوہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ ناخن بڑے ہوں گے، چونکہ جب تھن سے جو دودھ نکالا جاتا ہے وہ بڑے نرم اور نازک ہوتے ہیں، تو ناخن چبھنے کا اندیشہ ہو، تو حبیب پاک چاہتے ہیں کہ وہ ناخن بھی اس جانور کو نہ چبھنے پائے، وہ جانور کو ناخن بھی نہ چبھنے پائے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ بھائی آپ نے وہ اکثر سنا ہوگا، وہ حدیث پاک آپ نے اکثر سنی ہے، ایک خاتون کو جو نیکوکار تھی، راتوں کی عبادت کرنے والی، دن میں روزہ رکھنے والی، مگر اپنی بلی کو یا کوئی جانور کو گھر کے اندر بند کر کے چلی گئی اور وہ بھوکی رہنے سے وہ مر گئی، تو وہ دوزخ میں جائے گی۔ ایک بدکار عورت، غلط کام کرنے والی عورت، اس نے ایک راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ایک کتا بلبلا رہا ہے پانی کے پیاس سے، اس نے اپنا دوپٹہ نکال کر کے پانی میں ڈبایا اور اس کا گیلا پانی نچوڑ کر کے اس کے منہ میں 2 قطرے پانی کے ڈال دیے۔ حبیب پاک نے فرمایا کہ وہ خاتون کل جنت میں جائے گی اس نیکی کی وجہ سے۔ اسلام تو یہ مذہب ہے، اسلام تو یہ مذہب ہے۔ جو لوگ بچوں کو، نوجوان نسل کو IS کے نام پر ہو، جہاد کے نام پر ہو، طالبان وغیرہ کے نام پر جو بھٹکایا کرتے ہیں،
ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے. اسلام یہاں جانور کے ساتھ اچھائی کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ تو انسانوں کو قتل کرنے کا. کہیں پر بھی کوئی خلافت ابھی نہیں ہے دنیا میں. آپ نہیں بول سکتے سوائے فلسطین وغیرہ ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ کر کے. ابھی فی الحال دنیا میں کہیں جہاد عمومی طور پر نہیں چل رہا ہے. عمومی طور پر نہیں چل رہا ہے جہاد کہ آپ یہ نہیں کہ بھئی جہاں ملے پکڑ کر کاٹ دو، قتل کر دو جس کو چاہے، جیسا ISIS والے کر رہے ہیں آج کل، داعش والے، کہ کسی کو بھی کافروں کو پکڑا اور ان کو غلام بنا لیا. نہیں، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، ایک جان کا بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور تحقیق کے ان کے پاس رسول آ گئے، کئی رسول آ گئے، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. پھر اس کے بعد ان میں کے اکثر لوگ آئے ہیں، تعلیمات پھیلا دیے ہیں، اس کے باوجود پھر پلٹ جانا اور پھر زمین میں زیادتی کرتے ہوئے پھرنا، یہ تمہارے لیے سزاوار نہیں ہے. انبیاء کرام آ گئے ہیں، تعلیمات آ گئی ہیں، اس کے باوجود بنو اسرائیل کو کہا جا رہا ہے تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، یہاں تک کہ پھر انبیاء کرام کو بھی قتل کر رہے ہو. فرمایا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اب یہاں سے ایک اہم مسئلہ جو آیت، آخری آیت ہے ہماری آج کی، اس میں بیان ہو رہا ہے. انما جزاء الذین، ان لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا، الذین، وہ لوگ جو یحاربون اللہ، جو حارب یحارب، لڑائی جھگڑا کرنا، یحاربون اللہ، اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں، ورسولہ، اور ان کے رسولوں سے جھگڑا کرتے ہیں. رسول سے یا سارے رسولوں سے، کہ کس فارم میں، یا تو عقائد کے معاملے میں ہو، یا پھر ان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے، یا ان کو اس آیت کریمہ کے حوالے سے 2-3 تفاسیر آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اکثر نے روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ کچھ لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا. عینہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا. کچھ بیماری ہو گئی تھی ان کے اندر. اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، میں نے عرض کیا ہے غالباً جو اونٹ کے پیشاب پینے کا جو حدیث ہے اس کے حوالے سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ آئے اور مدینے میں اسلام قبول کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں کوئی بیماری ہو گئی ان کو، باہر سے آئے تھے، کوئی انفیکشن ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عینہ کے مقام پر رہنے اور وہاں پر ان کو اونٹ کا پیشاب اور دودھ کے استعمال کرنے کی اجازت دی. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ حدیث ہے، یہ حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بھئی اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے. آپ دیکھتے ہیں عرب حضرات پیتے بھی ہیں. اب تو ماشاءاللہ کینوں میں جیسے پیپسی وغیرہ کا آتا ہے ویسے کینس آ رہے ہیں باضابطہ. دبئی میں تو عام ہے سنا میں، کہ یہاں پر آئے نہیں ہے، نہیں معلوم مجھے بھی، میں یہاں پر تو نہیں دیکھا، مگر دبئی کے پاس سے بھائی میرے فوٹوز بھیجے تھے، مال میں باضابطہ رکھے ہوئے ہیں کہ بولو لیبل بول کر، چھوٹے انرجی ڈرنکس جیسے آتے ہیں ویسے اتنے ڈرنکس. بولا یہ کیا نیا، کیا کرونا جب چلا بہت زیادہ چلا گیا تھا وہ پینے کا لوگوں میں. تو یہی حدیث لا کر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پینے کی اجازت دی ہے. تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کا، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کا حکم دیا. اونٹ کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کا حکم دیا ہے حدیث میں. کیا استعمال کرنا؟ دودھ تو پینے والی چیز ہے، پیتے. حدیث شارحین حدیث، جب تک حدیث کی شارحین کو نہیں پڑھیں گے، شرح کو نہیں پڑھیں گے. اگر قرآن ہے، قرآن کی آپ تفسیر پڑھتے ہیں، اسی طرح حدیث کی بھی شرح پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو حدیث سمجھ میں آئے گی. تو شارحین فرماتے ہیں دودھ کو پینے، انٹرنل یوز، اور یورین کو، پیشاب کو ایکسٹرنل یوز کے لیے کہا تھا. یہ ایک تفسیر ہے اس کی، ایک روایت شرح ہے. کیونکہ ٹھیک ہے اسلام بھی اجازت دیتا ہے جو مرض کی آپ کے پاس دوا نہیں ہے اور اگر وہی اس کا علاج ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو جو چیز حرام ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کوئی اگر آپ کوئی کہے کہ بھئی ڈاکٹر آپ کو، مسلم ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی اب آپ کو یہ بیماری جو ہے شراب کے بغیر کسی اور چیز سے دوری نہیں ہو سکتی یہ بیماری، تو ٹھیک ہے جان بچانے کے لیے اس کو جتنی مقدار میں شراب پینا پی سکتا ہو. شراب پیو نہیں بول رہا میں، وہ بھی مسلم ڈاکٹر جو خوف خدا رکھتا ہو. ایسا نہیں کوئی نان مسلم کوئی بھی ڈاکٹر دوست کن گئے پوچھ لیا بھائی پرمیشن دلا دو بھائی پینے کی، بولیں گے آپ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بھی ایسا ڈاکٹر جو خوف خدا، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ہم کچھ بھی رہا تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کرتے ہیں، تو جس کو شریعت کا علم ہو، جس کو پتا ہو کہ بھئی شراب کی حرمت کا کیا معاملہ ہے قرآن میں اور اسلام میں، تبھی جا کر کے آپ یہ حکم کر سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، استعمال کی.
اور پھر شارحین فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور صحابی سے بارے میں نہیں ملتا آپ کو کہ ان کو آپ نے کہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اور تیسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تو کبھی نہیں پیا ہے. کوئی ایک حدیث نہیں بتا سکتے آپ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیے تو اب ہمارے لیے پینے کا جواز ہی نہیں بتا. احناف کے پاس تو خاص طور پہ. اور چوتھی چیز کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا وہ لوگ اسلام چپ نام کو لائے تھے, وہ اصل میں مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ اصل میں مسلمان نہیں تھے, وہ ایک دھوکہ تھا. وہ آپ نے کسی مسلمان کو یہ نہیں کہا کہ بھئی جا کر تم پیشاب پیو بول کر, استعمال کرنے کا بھی حکم نہیں ملتا. صرف انہی لوگوں کو کہا گیا جو مقام عوینہ پر رہ رہے تھے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ان کا مستقبل کیا ہے, یہ کیا کرنے والے ہیں, تو ان کا کیا معاملہ ہے, اسی لیے ان کو کہا کہ تم مدینے سے بھی نہیں رکھا, باہر نکال کر کے ان کو شہر کے باہر رکھا گیا. اب ہوا کیا, وہ لوگ وہاں کچھ دن رہے, اس کے بعد جو چرواہے جو اونٹ وغیرہ دیکھنے والے تھے ان کو مار کر کے اونٹ وغیرہ لے کر بھاگ گئے وہاں سے, قتل کر دیے مسلمانوں کو, پلٹ گئے, مرتد ہو گئے, بھاگ گئے وہاں سے. اب اس کے بعد کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارب کو بھیجا, ان کو بھی پکڑ کر کے نعوذ باللہ ان کو بھی قتل کر دیے. اور اس کے بعد جب گرفتار کر کے ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا, ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے, قتل کر دیا گیا, ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے, اور ان کی آنکھوں کو بھی پھوڑ دیا گیا. یعنی ایک آئیڈیل پنشمنٹ, بہت زیادہ سخت پنشمنٹ دینے کے لیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. اور ان کی لاشوں کو ایک ریگستان میں پھینک دیا گیا, وہاں جانور آئے اور کھا کر چلے گئے. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یعنی اے حبیب پاک آپ نے جو ان کو سزا دی ہے ٹھیک ہے وہ ہو گئی, آپ نے دے دیا, مگر اب ایسے لوگوں کو یہ سزا نہ دی جائے گی, ان کی سزا یہ ہوگی. اب تک جو دیا وہ ٹھیک ہے ہو گئی ہے, اب یہ سزا اب سے یہاں سے یہ رول امپلیمنٹ ہوگا. تو پتہ کیا چلا, اس سے ایک مسئلہ فقہ کا ثابت ہوتا کیا کہ کبھی حدیث سے قرآن منسوخ ہوتی ہے, کبھی کوئی حدیث سے قرآن کا حکم کینسل ہوتا ہے, اور کبھی قرآن سے حدیث کا حکم کینسل ہوتا ہے. یہ علم ہوگا تب جا کر کے آپ فقہ کے مسائل سمجھا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ حدیث بخاری میں مل گئی میں ناشتوں بولے تو نہیں ہوتا. ہے وہ ہے نا ایک کہاوت, لٹل نالج از ڈینجرس بولتے, تھوڑا علم جو ہے وہ پریشانی کرتا, وہ پریشانی میں ڈال دیتا کئی بار. تو ایسا مسئلہ ہو جاتا. ایک واقعہ ہے, قصہ ہے, پتہ نہیں کتنا صحیح ہے کیا ہے. ایک صاحب عالم نہیں تھے, عالم بن گئے تھے, مسئلے مسائل گاؤں میں چلے گئے تھے, بس وہ عالم صاحب سے سنے تھے. عالم صاحب جب بھی کوئی مسئلہ بولتے واللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جانے. اللہ کیا ہے وہ بہتر جانتا, اللہ بہتر ہے کہ نہیں کی والی بات. تو ایک سن لیے تھے ہے کہ نہیں کی, ہو سکتا ہے اس میں اختلاف ہے. اکثر آپ سنتے ہوں گے علماء کہے تو یہ ایک ٹرمینالوجی سن لیے تھے, اختلاف ہے اس معاملے میں کہ بھئی ایسا ہے, اللہ بہتر جانتا صحیح کیا ہے. گاؤں میں چلے گئے, جا کے اپنی دکان کھول لیے, جو بھی مسئلہ پوچھنے آتا اپنے حساب کے مطابق فتوے دے دیتے جاتے. اب ہو گیا کیا, ایک صاحب آیا اور آ کر جو مسئلہ پوچھے بول دیتے جاتے. ایک صاحب آیا آ کے پوچھا, ارے بھائی اللہ ہے نہیں ہے؟ بولے اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نہیں کی, اس میں اختلاف ہے. آدھے لوگ بولتے ہے, آدھے نہیں ہے, کیونکہ عادت پڑ گئی تھی نا, معلوم نہیں مسئلے, لوگ پکڑ کے ان کو قتل کر دیے, مار دیے. تو ایسا ہوتا کبھی جو ہے لٹل نالج از ویری ڈینجرس, آدمی کو پریشانی میں ڈال دیتا. تو قرآن فتوے کے لیے, فقہ کا مسئلہ بتانے کے لیے قرآن کا بھی حدیث کا دونوں کا علم ہونا ضروری ہے. اور یہ بھی معلوم ہونا کون سی آیت سے کون سی حدیث کینسل ہو رہی, کون سی حدیث سے کون سی آیت کینسل ہو رہی. آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے. قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے بول کر, کہیں پر نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں کہیں پر بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ سجدہ تعظیمی یعنی وہ سجدہ جو ریسپیکٹ اور آنر کے لیے کیا جاتا وہ حرام ہے, نہیں ہے قرآن میں. کرنا بول کے ہے قرآن میں الٹا. حضرت آدم کو سارے ملائکہ سجدہ کرے, قرآن میں ہے. حضرت یوسف کو ان کے والد حضرت یعقوب, والدہ, 11 بھائی سجدہ کرے, قرآن میں ہے. اب کوئی یہ بولے گا بھائی ٹھیک ہے میں اپنے پیر و مرشد کو سجدہ کرتا ہوں, کہیں کو قرآن میں ہے. حضرت آدم کا سجدہ ہے, حضرت یوسف کا سجدہ ہے, سجدہ کرتا ہوں بولا آدمی نکل جاتا اسلام سے, ہاتھ کو آ جاتا انہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو حکم ہے قرآن کا وہ حدیث سے کینسل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, مگر میری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے, مگر میری امت میں سجدہ حرام ہے. ختم, کینسل ہو گیا. حضور کی وہ حدیث سے قرآن کا حکم کینسل ہوا.
یہ ہے، یہ دونوں کو جوڑ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں ایک آیت مل گئی، میرے کو معلوم ہے، میرے کو عربی آتی، بول کے نہیں ہو سکتا کام. اردو میں پڑھ لیے حدیث، آپ انگلش میں پڑھ لیے، میرے کو آیا حدیث ہے معلوم، کیا ضرورت ہے حدیث پڑھ لیے، ختم. اب آپ کو یہ پتا ہونا کہ بھئی قرآن کی آیت کون سی آیت سے کون سی آیت کینسل ہو رہی، کون سی حدیث سے کون سا قرآن کی آیت کینسل ہو رہی، یہ آپ کو علم ہونا، تب آپ جا کر کے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں حدیث اور قرآن کو. جب تک آپ اتنی صلاحیت نہیں پیدا کر لیں، جب تک آپ کسی ایک ریکگنائز اور جو اپنے عقیدے کے عالم ہیں ان کی پیروی کریں، ان سے مسائل دریافت کریں. اچھا، قرآن کی آیت کبھی حدیث کو بھی کینسل کر دیتی، الٹا. پہلے ایسا بتایا تھا، یہ ایک مثال لے لیں آپ، وہ بھی آپ کے ہمارے کام کی چیز دے رہا ہوں مثال میں، تاکہ فائدہ ہو آپ کو. اکثر ایک حدیث آپ سنتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. حدیث ہے، بخاری کی حدیث لا کر کے لوگ ہوتے ہیں بھائی حدیث، بخاری کی حدیث پہ تم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، حدیث پہ نہیں چلتے تم لوگ. ہمارے اوپر احناف حنفیوں پہ الزام لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، حدیث میں ہے، اور تم لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. سنتے ہوں گے نا آپ بھی، اکثر سنتے کہ بھائی نہیں لازم ہے پڑھنا بول کے. اب وہ کینسل ہو رہی حدیث قرآن کی آیت سے. کون سی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو وہ حدیث، ہم یہ نہیں بول رہے وہ حدیث نہیں ہے، غلط ہے نہیں بول رہے ہیں، ضعیف ہے نہیں بول رہے ہیں، موضوع ہے نہیں بول رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں ان کی طرح. ہم بول رہے ہیں حدیث صحیح ہے، مگر اس کا امپلیمنٹیشن کینسل ہوا قرآن کی آیت سے. جیسا قرآن کی آیت ہے، اس کا امپلیمنٹیشن کینسل ہوا حدیث سے، ویسے ہی وہ حدیث ہے، اس کا امپلیمنٹیشن کینسل ہوا قرآن سے. اب یہ آیت ہے جو میں ابھی آگے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بھی آیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ جو ویسا کام کرے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دینا، ان کی آنکھیں پھوڑ دینا، وہ حدیث ہے. وہ حدیث کو کینسل کر رہی قرآن کی یہ آیت. یہ فقہ کا آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، تاکہ اگر کوئی آپ کو پوچھے آپ اس کو جواب دے سکتے. کیا ہے آیت؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے فتنے فساد کرتے ہیں، ان یقتلوا، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. قتل کرے، قتل کا بدلہ قتل، زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں اس کا بدلہ قتل. او یصلبوا، یا پھانسی دی جائے، یا تو قتل کر دیں یا پھانسی دی جائے. اور قتل بھی کیسا کہا اسلام نے؟ اگر کسی کو قتل کا بدلہ وہ دے رہے ہیں تو تیز تلوار ہو، ایک مار میں قتل کر دیں. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَ، جب ذبح کرو جانور تو اچھائی کے ساتھ. اچھائی کیا ہے؟ حسنہ، احسان کے ساتھ کرو. کیا؟ تیز چھری رہنا. جب قتل کرو کسی کو قصاص میں تو اچھی چھری، اچھی چاقو رہنا، ایک ہی مار میں ختم ہو جانا. ایسا نہیں منڈ چھری لے جا کر کے مار رہے ہیں، نہیں. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو اپوزٹ سائڈ میں. کیسے؟ اگر کوئی چوری چکاٹی کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہا ہے اور لوگوں میں فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، بار بار لوگوں کے لیے ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو اس کو ایک عبرت کے طور پر کیا کرو، اس کا ایک ہاتھ، مثال کے طور پر رائٹ ہینڈ کاٹے تو لیفٹ پیر، رائٹ ہینڈ یہاں سے کٹے گا، اور لیفٹ پیر گھٹنے کے ٹخنے کے پاس سے کٹے گا، تاکہ ایک نشان عبرت بن جائے وہ لوگوں کے لیے. اور دیکھیے اسلام میں یہ جو سزائیں ہیں وہ کیوں رکھی گئی؟ تاکہ اس سے کنٹرول کر سکے، امن اور امان قائم کر سکے. اور عرب میں ویسے وقت ڈکیتی کرنا، چوری کرنا وہ عام بات تھی. جنگل سے جو گزرتا اس کو لوٹ مار کر دیتے تھے. مگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا دی ہے ایک بار دینے کی وجہ سے ایسا ڈر اور خوف بڑھا کہ اس کے بعد کوئی قتل نہیں کرنے لگا. کوئی چوری وغیرہ کرنا وہ ختم ہو گیا. لوٹنا، ڈکیتی کرنا، لوگوں کو لوٹنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. جب تک کہ سزا سخت نہیں ہوگی، جب تک کہ جرم کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ. اب اس کو اگر مجھے پتا ہے انڈیا میں کہ بھئی میں قتل کروں گا، 1 سال 2 سال اندر رہوں گا، کھلا پلا کے میں باہر آ جا سکوں گا، تو میں 1 نہیں 4 قتل کروں گا. جب مجھے یہ پتا چل جائے گا، پتا چلے گا نہیں، یقین جب مجھے ہوگا کہ میں قتل کروں گا تو میرا بھی قتل ہو جائے گا. جیسے یہاں ہے، کبھی قتل نہیں کرتا، کبھی قتل نہیں کرے گا.
تو یہ ہوتا ہے قانون کے سخت ہونے کا خوف. یہ ہونا ضروری ہے. جب یہ ہوگا تب آدمی صحیح راستے پر آئے گا. او ينفوا من الارض, یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے. ایک معنی یہ لیا گیا کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے, مگر حضرت عمر فاروق فرماتے نہیں, شہر بدر نہیں کرنا. جو چوری ڈکیتی کرنے والے ان کو زمین سے دور مطلب جیل میں ڈال دینا, ان کو عام لوگوں کے درمیان نہیں رکھنا, کیونکہ اگر آپ شہر بدر کریں گے تو انہیں اور آزاد ہوا تھا. وہاں کوئی قانون نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوسری بستی میں بھیجیں گے تو وہاں جا کے انہیں قتل غارت گیری کرے گا. اس کی بجائے فرمایا نہیں, او ينفوا من الارض, یا اس کو زمین سے دور کر دیا جائے, مطلب اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. ذالک لهم خزي فی الدنیا, یہ تو صرف زمین کا عذاب ہوا, یہ صرف دنیا کی رسوائی ہوئی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, آخرت کا عذاب, دردناک عذاب وہ باقی ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی. من قبل ان تقدروا علیہم, اس سے پہلے کہ ان کو آپ قدرت میں لے لو, پکڑ لو. یعنی کسی نے قتل کیا, آپ اس کو پکڑنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا تو اس کو چھوڑ دو. ہاں مگر قتل کا تو آپ نہیں چھوڑ سکتے, قتل کا بدلہ وہاں پر قتل ہونا یا پھر دیت دینا پڑے گا. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور خوب رحم فرمانے والا ہے. جو میں ابھی آپ کو حضرت اسامہ کی مثال دیا وہ یہی معاملہ ہے کہ آپ کے پکڑنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے, حکومت اریسٹ کرنے سے پہلے چوری کیا تھا یا کوئی ڈکیتی ڈالا تھا, مال دینے تیار ہے, توبہ کر لیا, قتل کیا تھا, دیت دینے تیار ہو گیا, اپوزٹ پارٹی بھی ریڈی ہو گئی, تو اب اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو چھوڑ دو, کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے. تو آج کا ہمارا درس تھا یہ قتل کے حوالے سے, یعنی کسی جان کو بغیر کوئی وجہ کے ناحق قتل کرنا, یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. اس کے لیے مثال دی گئی, حابیل اور قابیل کے قتل سے شروع ہوئی بات, اور آخر میں لا کر کے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ جو قاتلین ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے گا, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور آج ہماری آیت نمبر 34 پر آج ہمارا درس کا اختتام عمل میں آتا ہے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اغفر لنا معاصينا وتفضل برحمة فينا سبقت رحمتي على غضبي. قلت فرحم بسيد العرب وبأصحابه وعطرته حافظ شرعه وسنته. وسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. اے باری تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما, جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے باری تعالی جو ہم میں, غم میں, مصیبت میں, رنج میں مبتلا ہے, باری تعالی ان کے ہم کو, غم کو دور فرما دے. تو رحیم ہے, رحم والا معاملہ فرما, تو کریم ہے, کرم والا معاملہ فرما دے. اے پاک پروردگار جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ان کے دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ان پر رحم فرما, ان پر کرم فرما, ان کی خبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے, ان کا مقام جنت الفردوس بنا دے. جو بخیر حیات ہے ان کی عمر دراز فرما, ان پر رحم اور کرم والا معاملہ فرما. اے باری تعالی ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا, ان کو اچھی صحبتیں, اچھے عادات, اچھے اخلاق, اچھے اطوار عطا فرما. ہم کو حسد سے, کینے سے, کپٹ سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے باری تعالیٰ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز دینی مقاصد کو پورا فرما لے. اے وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب